کیا ہوا ہے سالار؟ یونیورسٹی کھلتے ہی پہلے دن سینڈرا نے اسے دیکھتے ہی کہا۔ مجھے کچھ بھی نہیں ہوا۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ تم بیمار رہے ہو، اسے تشویش ہوئی۔ ہاں تھوڑا بہت، مگر مجھے تو نہیں لگتے کہ تم تھوڑے بہت بیمار ہوئے ہو۔ تمہارا وزن کم ہو گیا ہے اور آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے۔ کیا بیماری تھی تمہیں؟ کچھ نہیں، تھوڑا سا بخار اور فوڈ پوائزننگ۔ پھر وہ مسکرایا۔ تم پاکستان گئے ہوئے تھے؟ نہیں، یہی تھا، مگر میں نے تو تمہیں نیو یارک جانے سے پہلے کئی بار رنگ کیا، ہمیشہ آنسر فون ہی ملا۔ تم یہ ریکارڈ کروا دیتے کہ تم پاکستان جا رہے ہو۔ جسٹ اسٹاپ اٹ۔ وہ بے اختیار جھنجھلایا۔ سوال پر سوال کرتی جا رہی ہو تم۔ سینڈرا حیرانی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ تم میری بیوی تو نہیں ہو کہ اس طرح کی بات کر رہی ہو مجھ سے؟ سالار کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، بس تم ختم کرو یہ ساری بات۔ کیا ہوا، کیوں ہوا، کہاں رہے، کیوں رہے؟ ربش۔ سینڈرا چند لمحے بول نہیں سکی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح ریئیکٹ کرے گا۔ سینڈرا اس دن اس سے یہ سارے سوال پوچھنے والی اکیلی نہیں تھی۔ اس کے تمام دوست اور جاننے والوں نے اسے دیکھتے ہی کچھ اس طرح کے سوال، تبصرے یا تاثرات دیے تھے۔ وہ دن ختم ہونے تک بری طرح جھنجھلاہٹ کا شکار ہو چکا تھا اور کسی حد تک مشتعل بھی۔ وہ کم از کم ان کے سوالوں کو سننے کے لیے یونیورسٹی نہیں آیا تھا۔ اس طرح کے تبصرے اسے بار بار یاد دہانی کرا رہے تھے کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ غلط ضرور ہو چکا ہے اور وہ ان احساسات سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ مووی دیکھنے کا پروگرام اس ویکینڈ پر چلو گے؟ دانش اس دن اس کے پاس آیا ہوا تھا۔ ہاں چلوں گا، سالار تیار ہو گیا۔ پھر تم تیار رہنا، میں تمہیں پک کر لوں گا۔ دانش نے پروگرام طے کیا۔ دانش پروگرام کے مطابق اسے لینے آ گیا تھا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد کسی سینما میں مووی دیکھنے کے لیے آیا تھا۔ اس کا خیال تھا کم از کم اس رات وہ ایک اچھی تفریح میں کچھ وقت گزار سکے گا، مگر مووی شروع ہونے کے 10 منٹ بعد اسے وہاں بیٹھے بیٹھے اچانک شدید قسم کی گھبراہٹ ہونے لگی۔ سامنے اسکرین پر نظر آنے والے کردار اسے کٹ پتلے نظر آنے لگے، جن کے حرکات و آوازوں کو وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر بہت آہستگی کے ساتھ اٹھ کر باہر آ گیا۔ وہ پارکنگ میں بہت دیر تک دانش کی گاڑی کے بونٹ پر بیٹھا رہا، پھر ایک ٹیکسی لے کر اپنے اپارٹمنٹ واپس آ گیا۔ پروفیسر رابنسن اپنا لیکچر شروع کر چکے تھے۔ سالار نے اپنے سامنے پڑے پیپر پر تاریخ اور ٹاپک لکھا۔ وہ اکنامک ری ایکشن کے حوالے سے بات کر رہے تھے۔ سالار ہمیشہ کی طرح ان پر نظریں جمائے ہوئے تھا، مگر اس کا ذہن غیر حاضر تھا۔ یہ اس کی زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ وہ انہیں دیکھتے ہوئے کہیں اور پہنچ گیا تھا۔ کہاں، وہ یہ بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ ایک امیج سے دوسرے امیج، دوسرے سے تیسرے، ایک سین سے دوسرے، دوسرے سے تیسرے، ایک آواز سے دوسری، دوسری سے تیسری۔ اس کا سفر کہاں سے شروع ہوا اور کہاں نہیں۔ سالار چلنا نہیں ہے؟ سینڈرا نے اس کا کندھا ہلایا۔ وہ چونک گیا۔ کلاس خالی تھی، صرف سینڈرا اس کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے بے یقینی سے خالی کلاس کو اور پھر وال کلاک کو دیکھا، پھر اپنے رسٹ واچ کو۔ پروفیسر رابنسن کہاں گئے؟ بے اختیار اس کے منہ سے نکلا۔ کلاس ختم ہو گئی ہے، وہ چلے گئے۔ سینڈرا نے کچھ حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ کلاس ختم ہو گئی؟ اسے جیسے یقین نہیں آیا۔ ہاں، سالار نے بے اختیار اپنی آنکھوں کو مسلا اور پھر اپنی سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائی۔ واحد چیز جو اسے پروفیسر رابنسن کے لیکچر میں یاد تھی وہ صرف ٹاپک تھا۔ اس کے بعد وہ نہیں جانتا تھا کہ انہوں نے کیا کہا تھا۔ تم کچھ اپسیٹ ہو؟ سینڈرا نے پوچھا۔ نہیں کچھ نہیں، میں کچھ دیر کے لیے یہاں اکیلا بیٹھنا چاہتا ہوں۔ اوکے، سینڈرا نے اسے دیکھتے ہوئے کہا اور اپنی چیزیں اٹھا کر باہر چلی گئی۔ وہ اپنے سینے پر بازو باندھے سامنے نظر آنے والے رائٹنگ بورڈ کو دیکھنے لگا۔ آج یہ تیسری کلاس تھی جس میں اس کے ساتھ یہ ہوا تھا۔ اس کا خیال تھا یونیورسٹی دوبارہ جوائن کرنے کے بعد سب کچھ معمول پر آ جائے گا۔ وہ ڈپریشن کے اس فیز سے باہر آ جائے گا جس کا وہ تب تک شکار تھا، مگر ایسا نہیں ہوا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی مکمل طور پر ذہنی انتشار کا شکار تھا، جس میں وہ اتنے دنوں سے تھا۔ پہلی بار اس کا دل پڑھائی سے بھی اچاٹ ہو رہا تھا۔ وہاں ہر چیز اسے مصنوعی لگ رہی تھی۔ وہ زندگی میں پہلی بار صحیح معنوں میں ڈپریشن کا شکار ہوا تھا۔ اسٹڈیز، یونیورسٹی، فرینڈز، کلب، پارٹنرز، ریسٹورنٹس، سیر و تفریح، ہر چیز اس کے لیے بے معنی ہو کر رہ گئی تھی۔
اس نے دوستوں سے ملنا یکدم چھوڑ دیا۔ آنسر فون پر اکثر اس کا پیغام ہوا کرتا کہ وہ گھر پر نہیں ہے۔ وہ فرینڈز کے اصرار پر ان کے ساتھ کہیں جانے کا پروگرام بنا لیتا تھا اور پھر ایک دم جانے سے انکار کر دیتا۔ چلا بھی جاتا تو کسی وقت بھی بغیر بتائے اٹھ کر واپس آ جاتا۔ وہ یونیورسٹی میں بھی یہی کر رہا تھا۔ ایک دن جاتا، 2 دن غائب رہتا، ایک پیریڈ لیتا، اگلے 2 پیریڈ چھوڑ دیتا۔ اپنے اپارٹمنٹ میں کبھی کبھار وہ سارا دن بیڈ پر لیٹے ہوئے گزار دیتا۔ بعض دفعہ وہ فلم دیکھنا شروع کرتا اور 1.5-2 گھنٹے بعد بھی اس کی سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ ٹی وی چینلز گھماتے ہوئے وہ اسی کیفیت کا شکار رہتا۔ اس کی بھوک ختم ہو گئی تھی۔ کوئی چیز کھانا شروع کرتا اور پھر یکدم اس کا دل ڈوب جاتا۔ وہ اسی طرح اسے چھوڑ دیتا۔ بعض دفعہ پورا دن کچھ بھی نہیں کھاتا تھا، صرف یہ کہ بعد دیگر ایک کافی کی کپ اپنے اندر انڈیلتا رہتا۔ وہ چین اسموکر نہیں تھا، مگر ان دنوں بن گیا تھا۔ وہ اپنی چیزیں بہت قریبی سے رکھنے کا عادی تھا، مگر ان دنوں اس کا اپارٹمنٹ گندگی کی مثال تھا اور اسے ان بکھری ہوئی چیزوں کو دیکھ کر کوئی الجھن نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے بہن بھائیوں اور والدین سے بھی گفتگو بہت مختصر کر دی تھی۔ وہ فون پر بولتے رہتے، وہ دوسری طرف کچھ کہے بغیر خاموشی سے سنتا رہتا، ہوں ہاں میں جواب دے دیتا۔ اس کے پاس انہیں بتانے کے لیے، ان کے ساتھ شیئر کرنے کے لیے یکدم سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اسے ان میں سے ایک بات کی بھی وجہ معلوم نہیں تھی، اور اسے یہ بات ہی معلوم تھی کہ اس کی ان تمام کیفیات اور حالت کا تعلق امامہ ہاشم سے ہے۔ نہ وہ اس کی زندگی میں آتی، نہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا۔ پہلے وہ اسے ناپسند کرتا تھا، اب اسے امامہ سے نفرت ہونے لگی تھی۔ پچھتاوا، جو ہلکا سا احساس کچھ عرصے اس کے ساتھ رہا، وہ غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ جو ہوا ٹھیک ہوا، میں نے جو اس کے ساتھ کیا ٹھیک کیا، اس کے ساتھ اس سے زیادہ برا ہونا چاہیے تھا، وہ خود ہی اپنے آپ سے کہتا رہتا۔ اسے امامہ ہاشم کی زبان سے نکلے ہوئے ہر لفظ، ہر حرف، ہر جملے سے نفرت تھی۔ اسے اس کی باتیں یاد آتی، اس کی نیند غائب ہو جاتی، ایک عجیب سی وحشت اسے گھیر لیتی۔ اس نے اس رات جن باتوں کا مذاق اڑایا تھا، وہ اب ہر وقت اسے کانوں میں گونجنے لگتی تھی۔ کیا میں پاگل ہو رہا ہوں؟ کیا میں اپنے ہوش آواز آہستہ آہستہ کھوتا جا رہا ہوں؟ کیا میں شیزوفرینیا کا شکار ہوں؟ بعض دفعہ اسے بیٹھے بیٹھائے خوف محسوس ہونے لگتا۔ ہر چیز کی بے معنویت بڑھتی جا رہی تھی، ہر چیز کی بے مقصدیت اور عیاں ہو رہی تھی۔ وہ کہاں تھا، کیا تھا، کیوں تھا، کہاں کھڑا تھا، کیوں کھڑا تھا؟ اسے ہر وقت یہ سوالات تنگ کرنے لگے۔ کیا ہوگا اگر میں ییل سے ایک MBA ڈگری لے لوں گا؟ بہت اچھی جاب مل جائے گی، کوئی فیکٹری شروع کر لوں گا، پھر کیا یہ وہ کام تھا جس کے لیے مجھے زمین پر اتارا گیا؟ 150+ کے IQ لیول کے ساتھ کہ میں چند اور ڈگریاں لوں، شاندار سا بزنس کروں، شادی کروں، بچے پیدا کروں، عیش کروں، پھر مر جاؤں، بس۔ اس نے زندگی میں 4 دفعہ صرف اپنے تجسس کے لیے موت کے تجربے سے گزرنے کی کوشش کی تھی، مگر اب شدید ڈپریشن کے عالم میں بھی وہ خودکشی کی کوشش نہیں کر رہا تھا۔ 24 گھنٹے موت کے بارے میں سوچنے کے باوجود بھی وہ اسے چھونا نہیں چاہتا تھا۔ لیکن اگر اس سے کوئی یہ پوچھ لیتا کہ کیا وہ زندہ رہنا چاہتا ہے، تو وہ ہاں میں جواب دینے میں بھی تامل کرتا۔ وہ زندہ رہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ وہ زندگی کے مفہوم کو نہیں جانتا تھا۔ وہ مرنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ موت کے مفہوم سے بھی واقف نہیں تھا۔ وہ کسی خلا میں معلق تھا، کسی درمیان والی جگہ میں، کسی بیچ والی کیفیت میں، زندہ رہتے ہوئے مردہ، مردہ ہوتے ہوئے زندہ۔ وہ سرشاری کی انتہا پر پہنچ رہا تھا، لمحہ بلمحہ۔ 150+ IQ لیول رکھنے والا وہ شخص جو اپنے سامنے کہی اور انسنی کی جانے والی کوئی بھی چیز نہیں بھلا سکتا تھا۔ سگریٹ کا دھواں اڑاتے، بیئر کے گھونٹ لیتے، نائٹ کلب میں رقص کرتے، مہنگے ریسٹورنٹ میں ڈنر کرتے، اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ رات گزارتے، وہ صرف ایک بات سوچتا رہتا، کیا زندگی کا مقصد یہی ہے؟ عیش اور آسائش، شاندار لباس، بہترین خوراک، اعلیٰ ترین سہولتیں، 60-70 سال کی ایک زندگی، اور پھر اس کے بعد
اس پھر کا کوئی جواب نہیں ہوتا، مگر اس پھر کی وجہ سے اس کی زندگی کے معمولات بگڑ گئے تھے۔ وہ رفتہ رفتہ بے خوابی کا شکار ہو رہا تھا، اور یہ انہی دنوں تھا کہ اس نے اچانک مذہب میں دلچسپی لینا شروع کی۔ ڈپریشن سے نجات کے لیے وہ بہت سے لوگوں کو یہی کام کرتے دیکھتا تھا۔ اس نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ اس نے اسلام کے بارے میں کچھ کتابیں پڑھنے کی کوشش کی۔ تمام کتابیں اس کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ کوئی لفظ، کوئی بات اسے اپنی طرف نہیں کھینچ رہی تھی۔ وہ خود پر جبر کر کے چند صفحات پڑھتا اور ان کتابوں کو رکھ دیتا۔ کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر اٹھاتا، پھر رکھ دیتا۔ نہیں، شاید مجھے عملی طور پر عبادت شروع کرنی چاہیے، اس سے ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ ہو۔ وہ اپنے آپ کو خود ہی سمجھاتا، اور ایک دن جب وہ سعد کے پاس تھا تو اس نے یہی کیا۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، اس نے سعد کو باہر نکلتے دیکھ کر کہا۔ مگر میں تو عشاء پڑھنے جا رہا ہوں، سعد نے اسے یاد دہانی کرائی۔ میں جانتا ہوں، اس نے اپنے جاگرز کے تسمے کستے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ مسجد چلو گے؟ وہ حیران ہوا۔ ہاں، وہ کھڑا ہو گیا۔ نماز پڑھنے کے لیے؟ ہاں، سالار نے کہا۔ اس طرح دیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں کافر تو نہیں ہوں۔ کافر تو نہیں ہوں، مگر چلو خیر، پڑھ لینا آج۔ سعد نے کچھ کہتے کہتے بات بدل دی۔ میں تو تمہیں پہلے ہی کتنی بار ساتھ چلنے کے لیے کہہ چکا ہوں۔ سالار نے جواب میں کچھ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اس کے ساتھ باہر آ گیا۔ اب اگر آج مسجد جا ہی رہے ہو تو پھر جاتے رہنا، یہ نہ ہو کہ بس آج پہلا اور آخری وزٹ ہی ہو۔ سعد نے عمارت سے باہر نکلتے ہوئے اس سے کہا۔ باہر اس وقت برف باری ہو رہی تھی۔ مسجد رہائش کی عمارت سے کچھ فاصلے پر تھی۔ وہ ایک مصری خاندان کا گھر تھا، جس کا نچلا حصہ مسجد کے طور پر ان لوگوں نے استعمال کے لیے دیا ہوا تھا، جبکہ اوپر والے حصے میں وہ لوگ خود رہتے تھے۔ بعض دفعہ وہاں نمازیوں کی تعداد 10-15 کے درمیان ہی رہتی تھی۔ سعد مسجد تک پہنچنے تک سالار کو ان تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ سالار خاموشی اور کچھ لاتعلقی کے عالم میں سڑک پر احتیاط سے پھسلتی گاڑیوں اور ہر طرف موجود برف کے ڈھیروں پر نظریں دوڑاتا اس کے ساتھ چلتا رہا۔ 5-7 منٹ چلنے کے بعد ایک موڑ مڑ کر سعد ایک گھر کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ بند تھا مگر لاک نہیں تھا۔ سعد نے دروازے پر دستک دی تھی اور نہ ہی کسی سے اجازت مانگی تھی۔ بڑے مانوس سے انداز میں اس نے دروازے کا ہینڈل گھمایا اور پھر اندر داخل ہو گیا۔ سالار نے اس کی پیروی کی۔ تم وضو کر لو، سعد نے اچانک اسے مخاطب کیا، اور پھر اسے ساتھ لے کر ایک دروازہ کھول کر ایک باتھ روم میں داخل ہو گیا۔ سعد کی زیر نگرانی جب تک وہ وضو کے آخری حصے تک پہنچتا، ٹھنڈا پانی گرم میں تبدیل ہو چکا تھا۔ اپنے بالوں کا مسح کرتے کرتے وہ ایک بار پھر ٹھٹکا۔ سعد سمجھا اسے صحیح طریقہ نہیں پتا۔ اس نے ایک بار پھر اسے ہدایت کی۔ وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو ایک بار پھر حرکت دینے لگا۔ گدے تک ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کا ہاتھ گردن میں موجود زنجیر سے ٹکرایا۔ اس کی نظر بے اختیار سامنے آئینے میں گئی۔ وہ ایک بار پھر کہیں اور پہنچ چکا تھا۔ سعد نے اس سے کچھ کہا تھا، اس بار اس نے نہیں سنا۔ کمرے میں موجود 10 افراد 2 صفوں میں کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ سعد کے ساتھ پچھلی صف میں کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب نے امامت شروع کر دی۔ سب کے ساتھ اس نے بھی نیت کی۔ نماز سے واقعی سکون ملتا ہے۔ اس نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک لڑکی کو نماز کے مسئلے پر سعد کے ساتھ بحث میں الجھا پایا تھا۔ مجھے تو ملتا ہے، سعد نے کہا۔ میں تمہاری بات نہیں کر رہا، میں سب کی بات کر رہا ہوں، سب کو ملتا ہے۔ اس لڑکے نے کہا تھا۔ یہ منحصر ہے کہ سب کتنا انوالو ہو کر نماز پڑھتے ہیں۔ سالار بڑے اکتائے ہوئے انداز میں ان کی بحث کسی مداخلت یا تبصرے کے بغیر سنتا رہا۔ اس وقت وہ لاشعوری طور پر نماز میں انہماک پیدا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ سکون، میں واقعی دیکھنا چاہتا ہوں کہ نماز سے سکون کیسے ملتا ہے۔ اس نے رکوع میں جاتے ہوئے اپنے دل میں سوچا، پھر اس نے پہلا سجدہ کیا۔ اس کے اضطراب اور بے چینی میں یک بہ یک اضافہ ہو گیا۔ جن الفاظ کو وہ امام صاحب کی زبان سے سن رہا تھا وہ بہت نامانوس سے لگ رہے تھے۔ جو لوگ اس کے ارد گرد کھڑے تھے وہ اسے ناآشنا لگ رہے تھے۔ جس ماحول میں وہ موجود تھا
وہ اسے غیر فطری لگ رہا تھا۔ وہ جو کچھ کر رہا تھا وہ اسے منافقت محسوس ہو رہی تھی۔ ہر سجدے کے ساتھ اس کے دل و دماغ کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے پہلی 4 رکعتیں بمشکل ختم کی۔ سلام پھیرنے کے دوران اس نے اپنے دائیں جانب والے 1.5 عمر شخص کے گالوں پر آنسو دیکھے۔ اس کا دل وہاں سے بھاگ جانے کو چاہا۔ وہ جی کڑا کر کے ایک بار پھر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک بار پھر نماز میں پوری طرح منہمک ہونے کی کوشش کی۔ اس بار میں پڑھی جانے والی آیت کے ہر لفظ پر غور کروں گا۔ شاید اس طرح اس کی سوچ کا تسلسل ٹوٹ گیا۔ نیت کی جا رہی تھی، اس کا دل مزید اچاٹ ہو گیا، سر کا بوجھ بڑھتا جا رہا تھا۔ اس نے آیت کے مفہوم پر غور کرنے کی کوشش کی۔ الحمدللہ رب العالمین، سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع ہوئی۔ الرحمن الرحیم۔ اس نے توجہ مرکوز رکھنے کی پوری کوشش کی۔ مالک یوم الدین۔ توجہ بھٹکی۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسے سورہ فاتحہ کا ترجمہ آتا تھا، اس نے چند دن پہلے ہی پڑھا تھا۔ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس نے ذہن میں دہرایا، صراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ اس کا دل چاہا وہاں سے بھاگ جائے۔ اس نے وہاں نماز جاری رکھنے کی ایک آخری کوشش کی۔ صراط الذی انعمت۔ اس کا ذہن ایک بار پھر پیچھے گیا، علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس نے اپنے بندھے ہوئے ہاتھ کھولے۔ وہ آخری صف میں تھا۔ بہت آہستگی سے چند قدم پیچھے گیا اور صف سے نکل گیا۔ یہ کام میں نہیں کر سکتا، میں نماز نہیں پڑھ سکتا، اس نے جیسے اعتراف کیا۔ بہت خاموشی کے ساتھ وہ پیچھے ہوتا گیا۔ باقی لوگ اب رکوع میں جا رہے تھے۔ وہ مڑ کر دبے قدموں مگر تیز رفتاری سے باہر نکل گیا۔ مسجد سے نکلتے ہوئے اس کے جاگرز اس کے ہاتھ میں تھے۔ غائب دماغی کے عالم میں وہ باہر سیڑھیوں پر کھڑے ہو کر چند لمحے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ اس کے بعد وہ سیڑھیاں اتر گیا۔ پاؤں میں جرابیں اور ہاتھوں میں جاگرز پکڑے وہ خالی اس ذہنی کے عالم میں عمارت کی عقبی دیوار کی طرف آ گیا۔ وہاں بھی ایک دروازہ اور کچھ سیڑھیاں نظر آ رہی تھیں، مگر وہ سیڑھیاں برف سے ہٹی ہوئی تھیں۔ دروازے پر موجود لائٹ بھی روشن نہیں تھی۔ اس نے جھک کر سب سے اوپر والی سیڑھی کو اپنے جاگرز کے ساتھ صاف کیا اور برف صاف کرنے کے بعد وہاں بیٹھ گیا۔ کچھ دیر پہلے ہونے والی برف باری اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے سیڑھی پر بیٹھ کر اپنے جاگرز پہن لیے۔ تسمے کسنے کے بعد ایک بار پھر سیدھا ہو کر دروازے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کے دونوں ہاتھ جیکٹ کی جیبوں میں تھے۔ جیکٹ سے ساتھ لگے ہوئے ہڈ کو وہ سر پر چڑھا چکا تھا۔ سامنے سڑک پر اکا دکا گاڑیوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ وہ سیڑھیوں پر اپنی ٹانگیں پھیلائے، اپنے پشت دروازے سے ٹیک لگائے ان اکا دکا گاڑیوں اور فٹ پاتھ پر چلنے والے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ وہاں اس سرد اور قہر آلود رات میں کھلے آسمان کے نیچے بیٹھے ہوئے وہ کچھ دیر پہلے مسجد کے گرم کمرے میں زیادہ سکون محسوس کر رہا تھا۔ کم از کم بہتر ضرور محسوس کر رہا تھا۔ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر لائٹر نکالا اور اسے جلا کر اپنے پیروں کے قریب سیڑھیوں پر پڑی برف کو پگھلانے لگا۔ کچھ دیر تک اسی سرگرمی میں مشغول رہا، پھر جیسے اس نے اکتا کر لائٹر دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ جس وقت وہ سیدھا ہوا اس نے اپنے بالکل سامنے ایک عورت کو کھڑا پایا۔ وہ یقیناً اس وقت وہاں آ کر کھڑی ہوئی تھی جس وقت وہ سیڑھیوں پر جھکا اپنے دونوں پاؤں کے درمیان موجود برف کو لائٹر سے پگھلا رہا تھا۔ وہ نیم تاریکی میں بھی اس کے چہرے کی مسکراہٹ کو دیکھ سکتا تھا۔ وہ منی اسکرٹ اور ایک مختصر بلاؤز میں ملبوس تھی۔ اس نے فر کوٹ پہنا ہوا تھا، مگر وہ فر کوٹ آگے سے دانستہ طور پر کھلا چھوڑا گیا تھا۔ وہ فر کوٹ کی دونوں جیبوں میں ہاتھ ڈالے سالار کے بالکل سامنے بڑے اسٹائل سے کھڑی تھی۔ سالار نے سر سے لے کر پاؤں تک اسے دیکھا۔ اس کی لمبی ٹانگیں اس سردی میں بھی برہنہ تھی۔ اس کے عقب میں موجود دکانوں کی روشنیوں کے بیک گراؤنڈ میں اس کی ٹانگیں یکدم بہت نمایاں ہو رہی تھیں۔ اس کی ٹانگیں بہت خوبصورت تھیں۔ کچھ دیر تک وہ ان سے نظریں نہیں ہٹا سکا۔ اس عورت کے پیروں میں بوٹ نما ہائی ہیل کے جوتے تھے۔ سالار حیران تھا کہ وہ برف کے اس ڈھیر پر ان جوتوں کے ساتھ کیسے چلتی ہوگی۔ I charge 50 for 1 hour، اس عورت نے بڑے دوستانہ انداز میں کہا۔ سالار نے اس کی ٹانگوں سے نظر ہٹا کر اس کے چہرے کو دیکھا۔ اس کی نظریں ایک بار پھر اس کی ٹانگوں پر گئیں۔
کئی سالوں پہلے پہلی بار اسے کسی پر ترس آیا۔ کیا مجبوری تھی کہ وہ اس برف باری میں بھی اس طرح برہنہ پھرنے پر مجبور تھی، جبکہ وہ اس موٹی چیز میں بھی سردی کو اپنی ہڈیوں میں گھستے محسوس کر رہا تھا۔ اوکے، $40۔ اس خاموش کو دیکھ کر اس عورت کو اندیشہ ہوا کہ شاید وہ قیمت اس کے لیے قابل قبول نہیں تھی، اس لیے اس نے فوراً اس میں کمی کر دی۔ سالار جانتا تھا کہ $40 بھی زیادہ تھے۔ وہ سڑک پر $20 میں بھی 1 گھنٹے کے لیے کسی لڑکی کو حاصل کر سکتا تھا۔ وہ 35-40 کی تھی اور بات کرتے ہوئے محتاط نظروں سے سڑک پر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ سالار جانتا تھا یہ احتیاط کسی پولیس یا پولیس والے کے لیے تھی۔ اوکے 30، نو مور بارگننگ، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ سالار کی خاموشی نے اس کی قیمت کو کچھ اور کم کیا۔ سالار نے اس بار کچھ کہے بغیر اپنی جیکٹ کے اندر کی جیب میں ہاتھ ڈالا اور وہاں موجود چند کرنسی نوٹ نکال کر اسی طرف بڑھا دیے۔ اس کے پاس اس وقت والیٹ نہیں تھا۔ اس عورت نے حیرانی سے اسے دیکھا اور پھر ان نوٹوں کو اس کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ وہ پہلا گاہک تھا جو اسے ایڈوانس پیمنٹ کر رہا تھا، اور وہ بھی $50، جبکہ وہ اپنی قیمت کم کر چکی تھی۔ تم میرے ساتھ چلو گے یا میں تمہارے ساتھ؟ وہ بڑی بے تکلفی سے اس سے پوچھ رہی تھی۔ نہ میں تمہارے ساتھ چلوں گا نہ تم میرے ساتھ، بس تم یہاں سے جاؤ۔ سالار نے ایک بار پھر سڑک کے دوسری طرف موجود دکانوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا۔ وہ عورت بے یقینی سے اسے دیکھتی رہی۔ باقی؟ ہاں، سالار نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ تو پھر تم نے یہ کیوں دیے ہیں؟ اس عورت نے اپنے ہاتھ میں پکڑے نوٹوں کی طرف اشارہ کیا۔ تاکہ تم میرے سامنے سے ہٹ جاؤ۔ میں سڑک کے اس پار دکانیں دیکھنا چاہتا ہوں اور تم اس میں رکاوٹ بن گئی ہو، اس نے سرد مہری سے کہا۔ عورت بے اختیار قہقہ لگا کر ہنسی۔ تم اچھا مذاق کر لیتے ہو، کیا میں باقی چلی جاؤں؟ ہاں۔ وہ عورت کچھ دیر اسے دیکھتی رہی۔ اوکے، تھینک یو ہنی۔ سالار نے اسے مڑ کر سڑک پار کرتے ہوئے دیکھا۔ وہ لاشعوری طور پر اسے زیادہ دیکھتا رہا۔ وہ سڑک پار کر کے ایک دوسرے کونے کی طرف جا رہی تھی۔ وہاں ایک اور آدمی کھڑا تھا۔ سالار نے دوبارہ نظریں ان دکانوں پر جما لی۔ برف باری ایک بار پھر شروع ہو چکی تھی۔ وہ پھر بھی اطمینان سے وہیں بیٹھا رہا۔ برف اب اس کے اوپر بھی گر رہی تھی۔ وہ رات کے 2:30 بجے تک وہیں بیٹھا رہا۔ جب سڑک کے پار دکانوں کے اندر کی لائٹس اس نے ایک کے بعد دیگریں بند ہوتے دیکھی تو وہ اپنی جیکٹ اور جینس سے برف جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اگر وقفے وقفے سے وہ اپنی ٹانگ ہلا رہا نہ ہوتا تو اس وقت وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کے باوجود کھڑا ہو کر قدم اٹھانے میں اسے کچھ دقت ہوئی۔ چند منٹ وہیں کھڑا اپنے پیروں کو جھٹکتا رہا، پھر اسی طرح جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر واپس اپارٹمنٹ کی طرف جانے لگا۔ وہ جانتا تھا کہ سعد نے اسے مسجد سے نکل کر بہت ڈھونڈا ہوگا۔
سعد بڑبڑا رہا تھا۔ سالار کی نظریں چھت پر ہی تھی۔ اس سے بہتر تھا کہ میں تمہیں اپنے ساتھ نماز پڑھنے لے کر ہی نہ جاتا۔ آئندہ میرے ساتھ مت جانا تم، سعد نے ناراضی سے کہا۔ وہ اب اس کے بیڈ سے اٹھ گیا تھا۔ کچھ دیر تک وہ اپنے کام نپٹاتا رہا، پھر وہ نائٹ بلب آن کر کے اپنے بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس نے بھی آنکھیں بند کی تھی جب اس نے سالار کی آواز سنی۔ سعد؟ ہاں؟ اس نے آنکھیں کھول دی۔ یہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ سادہ لہجے میں پوچھے گئے سوال نے سعد کو حیران کر دیا۔ اس نے گردن موڑ کر بائیں جانب بیڈ پر سیدھا لیٹے ہوئے سالار کو دیکھا۔ صراط مستقیم؟ صراط مستقیم سیدھے راستے کو کہتے ہیں۔ جانتا ہوں، مگر یہ سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ اگلا سوال آیا۔ سعد نے اس کی طرف کروٹ لے لی۔ سیدھا راستہ مطلب نیکی کا راستہ۔ نیکی کیا ہوتی ہے؟ لہجہ ابھی بھی بے تاثر تھا۔ اچھے کام کو نیکی کہتے ہیں۔ اچھا کام؟ کوئی ایسا کام جو کسی دوسرے کے لیے کیا گیا ہو، کسی کی مدد کی گئی ہو، کسی پر مہربانی کی گئی ہو، وہ اچھا کام ہوتا ہے، اور ہر اچھا کام نیکی ہوتی ہے۔ ابھی کچھ گھنٹے پہلے میں نے فٹ پاتھ پر ایک ہوکر کو $50 دیے، جبکہ وہ صرف $30 مانگ رہی تھی۔ اس کا مطلب ہے یہ نیکی ہوئی؟ سعد کا دل چاہا وہ ایک گھونسا اس کے منہ پر کھینچ مارے۔ وہ عجیب آدمی تھا۔ بکواس بند کرو اور سو جاؤ، مجھے بھی سونے دو۔ اس نے کمبل لپیٹ لیا۔ سالار کو حیرت ہوئی، وہ کس بات پر حیران ہوا تھا؟ تو یہ نیکی نہیں ہوئی؟ میں نے تم سے کہا ہے اپنا منہ بند کرو اور سو جاؤ۔ سعد ایک بار پھر دھاڑا۔ اتنا ناراض ہونے کی ضرورت تو نہیں ہے، میں نے تم سے ایک معمولی سا سوال کیا ہے، سالار نے بڑے تحمل سے کہا۔ سعد یکدم کچھ مشتعل ہوتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ اس نے لیمپ آن کر دیا۔ تمہارے جیسے آدمی کو میں کیا صراط مستقیم سمجھاؤں؟ کیا تم پاگل ہو یا جاہل ہو یا غیر مسلم ہو؟ کیا؟ کچھ بھی نہیں ہو۔ تمہیں خود پتا ہونا چاہیے کہ صراط مستقیم کیا ہوتا ہے، مگر تم جیسا آدمی جو مسجد میں نماز پڑھتے ہوئے نماز درمیان میں چھوڑ کر چلا آتا ہے، وہ کیسے جان سکتا ہے یہ؟ میں نماز اس لیے چھوڑ کر چلا آیا کیونکہ تم کہتے ہو اس میں سکون ملے گا۔ مجھے سکون نہیں ملا، میں چھوڑ آیا۔ اس کے پرسکون انداز میں کہے ہوئے جملے نے سعد کو مزید مشتعل کر دیا۔ تمہیں نماز میں اس لیے سکون نہیں ملا کیونکہ مسجد تمہاری جگہ نہیں ہے۔ تمہارے لیے سکون کی جگہیں سینما، تھیٹر، بار اور کلب ہے۔ مسجد تمہارے لیے نہیں ہے۔ تمہیں نماز میں سکون کہاں سے مل جاتا؟ اور تم چاہتے ہو میں تمہیں بتاؤں صراط مستقیم کیا ہوتا ہے؟ وہ بیڈ پر سیدھا لیٹا پلکیں جھپکائے بغیر سعد کو دیکھتا رہا۔ تمہارے جیسے شخص کو جو نماز سے بھاگ جاتا ہے، شراب پیتا ہے، زنا کرتا ہے، وہ صراط مستقیم کے مطلب کو سمجھ سکتا ہے نہ اس پر آ سکتا ہے۔ تمہارا مطلب ہے جو شراب پیتے ہیں اور زنا کرتے ہیں مگر نماز سے بھاگتے نہیں، نماز بھی پڑھ لیتے ہیں، وہ صراط مستقیم کا مطلب سمجھتے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ سعد کچھ بول نہیں سکا۔ مدھم آواز اور بے تاثر لہجے میں کیے گئے ایک ہی سوال نے اسے خاموش کر دیا تھا۔ سالار اب بھی اسی طرح اسے دیکھتا رہا۔ تم ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے سالار، اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد کہا۔ سالار کے کانوں میں ایک جھماکے کے ساتھ دوسری آواز کی گونج اٹھی تھی۔ ہاں، میں واقعی نہیں سمجھ سکتا۔ لائٹ آف کر دو، مجھے نیند آ رہی ہے۔ اس نے مزید کچھ کہے بغیر آنکھیں بند کر لی۔ مجھے پہلے ہی اندازہ تھا کہ تم اپنے اپارٹمنٹ پر ہی ہوگے، صرف تم نے جان بوجھ کر آنسر فون لگا دیا ہوگا۔ سعد اگلے دن 10 بجے سالار کے اپارٹمنٹ پر موجود تھا۔ سالار نے نیند میں اٹھ کر دروازہ کھولا تھا۔ تم اس طرح بغیر بتائے بھاگ کیوں آئے میرے اپارٹمنٹ سے؟ سعد نے اندر آتے ہوئے جھاڑا۔ بھاگا تو نہیں، تم سو رہے تھے، میں نے تمہیں جگانا مناسب نہیں سمجھا۔ سالار نے آنکھیں مسلتے ہوئے کہا۔ کس وقت آئے تھے تم؟ شاید 4-5 بجے۔ یہ جانے کا کون سا وقت تھا؟ سعد نے تنک کر کہا۔ اور تم اس طرح آئے کیوں؟ سالار کچھ کہنے کے بجائے لیونگ روم کے صوفے پر جا کر اوندھے منہ لیٹ گئے۔ شاید میری باتوں سے تم ناراض ہو گئے تھے، میں اسی لیے ایکسکیوز کرنے آیا ہوں۔ سعد نے دوسرے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ کون سی باتوں سے؟ سالار نے گردن کو ہلکا سا ترچھا کرتے ہوئے اسی طرح لیٹے سعد سے پوچھا۔ وہی سب کچھ جو میں نے غصے میں آ کر رات کو تم سے کہہ دیا تھا۔
سعد نے معذرت خانہ انداز میں کہا، نہیں، میں ایسی چھوٹی موٹی بات پر تو ناراض نہیں ہو سکتا۔ تم نے ایسی کوئی بات کی ہی نہیں جس پر تمہیں ایکسکیوز کرنے کے لیے یہاں آنا پڑتا۔ سالار نے اسی انداز میں کہا، پھر تم اس طرح اچانک میرے اپارٹمنٹ سے کیوں آ گئے؟ سعد بزید ہوا، بس میرا دل گھبرایا اور میں یہاں آ گیا، اور چونکہ سونا چاہتا تھا اس لیے آنسر فون لگا دیا۔ سالار نے پرسکون انداز میں کہا، پھر بھی میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ مجھے تم سے اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں صبح سے بہت پچھتا رہا ہوں۔ جانے دو اسے، اس نے اسی طرح چہرہ صوفے پر چھپائے ہوئے کہا۔ سالار، تمہارے ساتھ آج کل کیا پرابلم ہے؟ کچھ نہیں، کچھ نہ کچھ ہے، کچھ عجیب سے ہوتے جا رہے ہو تم۔ اس بار سالار یکدم کروٹ بدلتے ہوئے سیدھا ہو گیا۔ چت لیٹتے سعد کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے پوچھا، مثلاً کون سی بات عجیب سی ہوتی جا رہی ہے مجھ میں؟ بہت ساری ہیں۔ تم بہت چپ رہنے لگے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں پر الجھنے لگے ہو۔ یہ بات مجھے بتا رہا تھا کہ یونیورسٹی جانا بھی چھوڑا ہوا ہے تم نے، اور سب سے بڑی بات کہ مذہب میں دلچسپی لے رہے ہو۔ اس کے آخری جملے سے سالار کے ماتھے پر تیوریاں آ گئیں۔ مذہب میں دلچسپی؟ یہ تمہیں غلط فہمی ہے۔ میں مذہب میں دلچسپی لینے کی کوشش نہیں کر رہا، میں صرف سکون حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، کیونکہ میں بہت ڈپریس ہوں۔ مجھے زندگی میں کبھی اس طرح کا اور اس حد تک کا ڈپریشن نہیں ہوا جس کا شکار میں آج کل ہوں، اور میں صرف اس ڈپریشن سے نجات حاصل کرنے کے لیے رات نماز پڑھنے کے لیے گیا تھا۔ اس نے بہت ترشی سے کہا، ڈپریشن کیوں ہے تمہیں؟ سعد نے پوچھا۔ اگر یہ مجھے پتا ہوتا تو مجھے یقیناً ڈپریشن نہ ہوتا، میں اب تک اس کا کچھ نہ کچھ کر چکا ہوتا۔ پھر بھی کوئی نہ کوئی وجہ تو ہوگی، یوں بیٹھے بیٹھائے ڈپریشن تو نہیں ہو جاتا۔ سعد نے تبصرہ کیا۔ سالار جانتا تھا وہ ٹھیک کہہ رہا ہے، مگر اسے وجہ بتا کر خود پر ہنسنے کا موقع فراہم نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کسی دوسرے کے بارے میں تو مجھے پتا نہیں، مگر مجھے تو بیٹھے بٹھائے ہی ہو جاتا ہے۔ سالار نے کہا، تم کوئی اینٹی ڈپریسنٹ لیتے ہو؟ سعد نے کہا، میں ان کا ڈھیر کھا چکا ہوں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو تم کسی سائیکٹرسٹ سے مل لیتے؟ میں یہ کام تو کبھی نہیں کروں گا، میں تنگ آ چکا ہوں لوگوں سے ملتے ملتے، کم از کم اب تو میں نہیں ملوں گا۔ سالار نے بے اختیار کہا، پہلے کس سلسلے میں ملتے رہے ہو تم؟ سعد نے کچھ چونک کر تجسس کے عالم میں پوچھا۔ بہت سی باتیں تھیں، تم انہیں رہنے دو۔ اب وہ چت لیٹا چھت کو گھور رہا تھا۔ تو پھر تم ایسا کیا کرو کہ عبادت کیا کرو، نماز پڑھا کرو۔ میں نے کوشش کی تھی مگر میں نماز نہیں پڑھ سکتا، نہ مجھے وہاں کوئی سکون ملا، نہ ہی میں یہ جانتا تھا کہ میں جو پڑھ رہا ہوں وہ کیا ہے، کیوں پڑھ رہا ہوں۔ تو تم یہ جاننے کی کوشش کرو کہ… سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ اب پھر رات والی بحث شروع ہو جائے گی، صراط مستقیم والی، اور پھر تمہیں غصہ آ جائے گا۔ جب مجھے یہی نہیں پتا کہ صراط مستقیم کیا ہے تو پھر میں نماز کیسے پڑھ سکتا ہوں؟ تم نماز پڑھنا شروع کرو گے تو تمہیں خود ہی پتہ چل جائے گا صراط مستقیم کیا ہے۔ کیسے؟ تم خود ہی غلط کاموں سے بچنے لگو گے، اچھے کام کرنے لگو گے۔ سعد نے وضاحت کرنے کی کوشش کی، مگر میں کوئی غلط کام نہیں کرتا، اور نہ ہی مجھے اچھے کام کرنے کی خواہش ہے۔ میری زندگی نارمل ہے۔ تمہیں یہ احساس بھی نہیں ہو سکتا کہ تمہارا کون سا کام صحیح ہے اور کون سا کام غلط، جب تک کہ… سالار نے اس کی بات کاٹ دی۔ صحیح اور غلط کام میرا مسئلہ نہیں ہے، ابھی تو مجھے بس بے سکونی رہتی ہے، اور اس کا تعلق میرے کاموں سے نہیں۔ تم وہ تمام کام کرتے جو انسان کی زندگی کو بے سکون کر دیتے ہیں۔ مثلاً سالار نے چھپتے ہوئے لہجے میں کہا، تم پورک کھاتے ہو۔ کم آن، وہ بے اختیار بلبلا ہے۔ پورک یہاں کہاں گیا؟ تم مجھے ایک بات بتاؤ۔ سالار اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم تو بڑی باقاعدگی سے نماز پڑھتے ہو، بڑی عبادت کرتے ہو، نماز نے تمہاری زندگی میں کون سی تبدیلیاں کر دی؟ مجھے بے سکونی نہیں ہے، حالانکہ تمہارے فارمولے کے مطابق تمہیں بھی بے سکونی ہونی چاہیے، کیونکہ تم بھی بہت سے غلط کام کرتے ہو۔ سالار نے ترکی بترکی جواب دیا۔ مثلاً میں کیا غلط کام کرتا ہوں؟ تم جانتے ہو میرے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نہیں جانتا، تم دہراؤ۔ سعد نے جیسے اسے چیلنج کیا۔ سالار اسے کچھ دیر دیکھتا رہا، پھر اس نے کہا،
میں نہیں سمجھتا سعد کہ صرف عبادت کرنے سے زندگی میں کوئی بہت نمایاں تبدیلی لائی جا سکتی ہے۔ اچھے کاموں یا کردار کا تعلق عبادت کرنے یا نہ کرنے سے نہیں ہوتا۔ سعد نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں اسی لیے تم سے کہتا ہوں کہ اپنے مذہب میں کچھ دلچسپی لو اور اسلام کے بارے میں کچھ علم حاصل کرو تاکہ اپنی اس غلط قسم کی فلسفی اور سوچ کو بدل سکو۔ میری سوچ غلط نہیں ہے۔ میں نے مذہبی لوگوں سے زیادہ جھوٹا، منافق اور دھوکے باز کسی کو نہیں پایا۔ میں امید کرتا ہوں تم برا نہیں مانو گے، مگر میں سچ کہہ رہا ہوں۔ اب تک مجھے 3 ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا جو بہت مسلمان بنتے ہیں اور اسلام کی بات کرتے ہیں، اور تینوں منافق ہیں۔ وہ بڑی تلخی سے کہہ رہا تھا۔ سب سے پہلے ایک لڑکی سے ملا، وہ بھی بڑی مذہبی بنتی تھی، پردہ کرتی تھی، بڑی پارسا اور پاک باز ہونے کا ڈرامہ کرتی تھی۔ ساتھ میں ایک لڑکے کے ساتھ افیئر چلا رہی تھی۔ اپنے منگیتر کے ہوتے ہوئے اس کے لیے گھر سے بھاگ بھی گئی۔ اسے ضرورت پڑی تو اس نے ایک ایسے شخص کی مدد بھی لی جسے وہ برا سمجھتی تھی، یعنی اسے اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے میں کوئی آڑ نہیں سمجھا ان محترمہ پارسا خاتون نے۔ اس کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ تھی۔ اس کے بعد میں ایک ایسے آدمی سے ملا جس نے داڑھی رکھی ہوئی تھی، بڑا پکا اور سچا قسم کا مسلمان تھا، لیکن اس نے بھی اس لڑکی کی مدد نہیں کی جس نے اس سے بھیک مانگنے کی حد تک مدد مانگی تھی۔ اس نے اس لڑکی سے شادی نہیں کی جس سے وہ محبت کے نام پر بیوقوف بناتا رہا۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے میں یہاں امریکہ میں اس سے ملا تو اس کی داڑھی بھی غائب ہو چکی تھی، شاید اس کے اسلام کے ساتھ۔ وہ ہنسا۔ اور تیسرے تم بھی پورک نہیں کھاتے، صرف یہ ایک حرام کام ہے جو تم نہیں کرتے، باقی سب تمہارے لیے جائز ہے۔ جھوٹ بولنا، شراب پینا، زنا کرنا، کلب میں جانا، غیبت کرنا، دوسروں کا مذاق اڑانا۔ حالانکہ ویسے تم بہت نیک ہو، تم نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، تم ہمارا دماغ کھا جاتے ہو اسلام کی باتیں کر کر کے، زبردستی نماز پڑھانے پر تلے رہتے ہو، ہر بات میں مذہب کا حوالہ لے کر آتے ہو، یہ آیت اور وہ حدیث، وہ آیت اور یہ حدیث، اس کے علاوہ تمہاری زبان پر اور کچھ ہوتا ہی نہیں۔ اور جب میں تمہارا عمل دیکھتا ہوں تو میں ذرہ بھر بھی تم سے متاثر نہیں ہوتا۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اسلام کے بارے میں تمہارا لیکچر سننا، میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ مجھ میں اور تم میں زیادہ فرق تو نہیں ہے۔ تم داڑھی رکھ کر اور اسلام کر کے وہ سارے کام کرتے ہو جو میں داڑھی کے اور اسلام کی بات کیے بغیر کرتا ہوں۔ عبادت کیا انقلاب برپا کرتی ہے تمہاری زندگی میں، سوائے اس کے کہ تمہیں خوش فہمی ہو گئی ہے کہ تم تو سیدھے جنت میں جاؤ گے اور ہم سارے دوزخ میں۔ تمہارے قول اور فعل میں اگر یہ تضاد نہ ہو تو میں کبھی تم سے یہ سب نہ کہتا، مگر میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تم دوسروں کو مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش نہ کیا کرو، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ تم خود بھی مذہب کے صحیح مفہوم سے واقف نہیں ہو۔ اب ان ساری باتوں کو مائنڈ مت کرنا۔ سالار اب ٹیبل پر پڑا ایک سگریٹ سلگا رہا تھا۔ سعد تقریباً گونگا ہو گیا تھا۔ ٹھیک ہے، مجھ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، مگر اللہ انسان کو معاف کر دیتا ہے، اور میں نے کبھی یہ تو نہیں کہا کہ میں بہت ہی اچھا مسلمان ہوں اور میں ضرور جنت میں جاؤں گا، لیکن میں اگر ایک اچھا کام کرتا ہوں، دوسروں کو اس کی ہدایت کرتا ہوں، تو یہ اللہ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے۔ سعد نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد اس سے کہا، سعد، تم خواہ دوسروں کی ذمہ داری اپنے سر پر مت لو، پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر دوسروں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو تاکہ کوئی تمہیں منافق نہ کہہ سکے۔ اور جہاں تک اللہ کے معاف کر دینے کا تعلق ہے تو اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ تمہاری غلطیوں کو معاف کر سکتا ہے تو پھر وہ ہمیں بھی معاف کر سکتا ہے ہمارے گناہوں کے لیے۔ تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ لوگوں کو اسلام کی طرف راغب کرنے سے تمہاری نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور تم اپنے گناہوں سمیت اللہ کے قریب ہو جاؤ گے تو ایسا نہیں ہوگا۔ بہتر ہے تم اپنا ٹریک ریکارڈ ٹھیک کرو، صرف اپنے آپ کو دیکھو، دوسروں کو نیک بنانے کی کوشش نہ کرو، ہمیں برا ہی رہنے دو۔ اس نے ترشی سے کہا۔ اس لمحے اس کے دل میں جو آیا اس نے سعد سے کہہ دیا۔ جب وہ خاموش ہوا تو سعد اٹھ کر چلا گیا۔ اس دن کے بعد اس نے دوبارہ کبھی سالار کے سامنے اسلام کی بات نہیں کی۔ وہ اس ویکینڈ پر بہت دنوں بعد کسی ریسٹورنٹ گیا تھا۔ اپنا آرڈر ویٹر کو نوٹ کروانے کے بعد وہ ریسٹورنٹ کے شیشوں سے باہر سڑک کو دیکھنے لگا۔ وہ جس میز پر بیٹھا تھا وہ کھڑکی کے قریب تھی
اور قد آدم کھڑکیوں کے شیشوں کے پاس بیٹھ کر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ باہر فٹ پاتھ پر بیٹھا ہوا تھا۔ کسی لڑکی کی سسکیوں نے اس کی محبیت کو توڑا تھا۔ اس نے بے اختیار مڑ کر دیکھا۔ اس سے پچھلی میز پر ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہوئے تھے۔ لڑکی کسی بات پر روتے ہوئے سسکیاں لے رہی تھی اور ٹشو کے ساتھ اپنے آنسو پوچھ رہی تھی۔ لڑکا اس کے ہاتھ کو تھپ تھپاتے ہوئے شاید اسے تسلی دے رہا تھا۔ ریسٹورنٹ اتنا چھوٹا اور ٹیبلز اتنی قریب قریب تھیں کہ وہ بڑی آسانی سے ان کی گفتگو سن سکتا تھا، مگر وہ وہاں اس کام کے لیے نہیں آیا تھا۔ وہ سیدھا ہو گیا۔ ناگواری کی ایک لہر سی اس کے اندر سے اٹھی تھی۔ اسے اس طرح کے تماشے اچھے نہیں لگتے تھے۔ اس کا موڈ خراب ہو رہا تھا۔ وہ وہاں سکون سے وقت گزارنے آیا تھا اور یہ سب کچھ اس کا دل اچاٹ ہونے لگا۔ وہ دونوں رشین تھے اور اسی زبان میں ایک دوسرے سے باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک بار پھر کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا، مگر غیر محسوس طور پر اس کی سماعتیں ابھی بھی اس کی سسکیوں کی طرف مرکوز تھی۔ اس نے کچھ دیر بعد مڑ کر ایک بار پھر اس لڑکی کو دیکھا۔ اس بار اس کے مڑنے پر لڑکی نے بھی نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ چند لمحوں بعد ان دونوں کی نظریں ملی تھی۔ وہ چند لمحے اس پر بہت بھاری گزرے تھے۔ اس کی آنکھیں متورم اور سرخ ہو رہی تھی۔ اسے یکدم ایک اور چہرہ یاد آیا، امامہ ہاشم کا چہرہ، اس کی متورم آنکھیں۔ ویٹر اس کا آرڈر لے کر آ چکا تھا۔ وہ اسے سرو کرنے لگا۔ اس نے پانی کے چند گھونٹ پیتے ہوئے اپنے ذہن سے اس چہرے کو جھٹکنے کی کوشش کی۔ اس نے چند گہرے سانس لیے۔ ویٹر نے اپنا کام کرتے کرتے اسے غور سے دیکھا، مگر سالار کھڑکی سے باہر دیکھنے میں مصروف تھا۔ آج موسم بہت اچھا ہے اور میں یہاں اچھے لمحے گزارنے آیا ہوں، ایک اچھا کھانا کھانے آیا ہوں۔ اس کے بعد میں یہاں سے ایک فلم دیکھنے جاؤں گا۔ مجھے اس لڑکی کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، کسی بھی طرح نہیں۔ وہ پاگل تھی، وہ بکواس کرتی تھی اور مجھے اس کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے کیا پتا وہ کہاں گئی، کہاں مری۔ یہ سب اس نے خود کیا تھا، میں نے صرف مذاق کیا تھا اس کے ساتھ۔ وہ مجھ سے رابطہ کرتی تو میں اسے طلاق دے دیتا۔ لاشعوری طور پر خود کو سمجھاتے سمجھاتے ایک بار پھر اس کا پچھتاوا اس کے سامنے آنے لگا تھا۔ پیچھے بیٹھی ہوئی لڑکی کی سسکیاں اب اس کے دماغ میں نیزے کی نوک کی طرح چبھ رہی تھی۔ میں اپنی ٹیبل تبدیل کرنا چاہتا ہوں، اس نے بہت کھردرے انداز میں ویٹر کو مخاطب کیا۔ ویٹر حیران ہو گیا، کس لیے سر؟ یا تو ان دونوں کی ٹیبل تبدیل کر دو یا میری، اس نے ہاتھ کے اشارے سے کہا۔ ویٹر نے ایک نظر اس جوڑے کو دیکھا، پھر وہ سالار کا مسئلہ سمجھا یا نہیں، مگر اس نے کونے میں لگی ہوئی ٹیبل پر سالار کو بٹھا دیا۔ سالار کو چند لمحوں کے لیے وہاں آ کر واقعی سکون ملا تھا۔ سسکیوں کی آواز اب وہاں نہیں آ رہی تھی، مگر اب اس لڑکی کا ایک چہرہ بالکل اس کے سامنے تھا۔ چاولوں کا پہلا چمچہ منہ میں ڈالتے ہی اس کی نظر اس لڑکی پر دوبارہ پڑی۔ وہ ایک بار پھر بد مزہ ہو گیا۔ اسے ہر چیز یکدم بے ذائقہ لگنے لگی۔ یہ یقیناً اس کی ذہنی کیفیت تھی، ورنہ وہاں کا کھانا بہت اچھا ہوتا تھا۔ انسان نعمتوں کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری زبان پر ذائقہ چکھنے کی حص ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ میں اگر کوئی چیز کھاتی ہوں تو اس میں اس کا ذائقہ محسوس کر سکتی ہوں، اچھا کھانا کھا کر خوشی محسوس کر سکتی ہوں۔ بہت سے لوگ اس نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اس کے کانوں میں ایک آواز گونجی تھی اور یہ شاید انتہا ثابت ہوئی۔ وہ کسی آتش فشاں کی طرح پھٹ پڑا۔ اس نے پوری قوت سے چمچ اپنی پلیٹیں پٹکا اور بلند آواز میں دہاڑا، جسٹ شٹ اپ۔ ریسٹورنٹ میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ یو بچ باسٹرڈ، جسٹ شٹ اپ۔ وہ اب اپنی سیٹ سے کھڑا ہو گیا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا۔ تم میرے ذہن سے نکل کیوں نہیں جاتی؟ وہ دونوں کن پٹیوں پر ہاتھ رکھے ہوئے چلایا، میں تمہیں مار ڈالوں گا اگر تم مجھے دوبارہ نظر آئی۔ وہ ایک بار پھر چلایا اور پھر اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر پانی پیا، اور اس وقت پہلی بار اسے ریسٹورنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگوں اور ان کی نظروں کا احساس ہوا۔ وہ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ ایک ویٹر اس کی طرف آ رہا تھا، اس کے چہرے پر تشویش تھی۔ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے سر؟ سالار نے کچھ کہے بغیر اپنا والیٹ نکالا اور چند کرنسی نوٹ ٹیبل پر رکھ دیے۔ ایک لفظ مزید کہے بغیر وہ ریسٹورنٹ سے نکل گیا۔ وہ امامہ نہیں تھی، ایک بھوت تھا جو اسے چمٹ گیا تھا۔ وہ جہاں جاتا وہ وہاں ہوتی، کہیں اس کا چہرہ، کہیں اس کی آواز،
اور جہاں یہ دونوں چیزیں نہ ہوتی وہاں سالار کا پچھتاوا ہوتا۔ وہ ایک چیز بھولنے کی کوشش کرتا تو دوسری چیز اس کے سامنے آ کر کھڑی ہو جاتی۔ بعض دفعہ اتنا مشتعل ہو جاتا کہ اس کا دل چاہتا کہ وہ اسے دوبارہ ملے تو وہ اس کا گلا دبا دے یا اسے شوٹ کر دے۔ اسے اس کی ہر بات سے نفرت تھی۔ اس رات اس کے ساتھ سفر میں گزارے ہوئے چند گھنٹے اس کی پوری زندگی کو تباہ کر رہے تھے۔ مگر آپ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ دونوں فون پر بات کر رہے تھے۔ اس نے سالار کو چند دنوں بعد نیو ہیون آنے کی اطلاع دی تھی۔ سالار اس وقت روٹین کی زندگی گزار رہا ہوتا تو وہ اس اطلاع پر یقیناً خوش ہوتا، مگر وہ اس وقت ذہنی ابتری کے جس دور سے گزر رہا تھا اس میں کامران کا آنا اسے بے حد ناگوار گزر رہا تھا، اور وہ یہ ناگواری چھپا نہیں سکا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ کیوں آ رہے ہو؟ تم سے ملنے آ رہا ہوں۔ کامران اس کے لہجے پر کچھ حیران ہوا۔ اور پاپا نے بھی کہا ہے کہ میں تم سے ملنے کے لیے جاؤں۔ وہ ہونٹ بھینچے اس کی بات سنتا رہا۔ تم مجھے ایئرپورٹ سے پک کر لینا، میں تمہیں ایک دن پہلے اپنی فلائٹ کی ٹائمنگ کے بارے میں بتا دوں گا۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہنے کے بعد اس نے فون بند کر دیا۔ 4 دن کے بعد اس نے کامران کو ایئرپورٹ سے ریسیو کیا۔ وہ سالار کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ تم بیمار ہو؟ اس نے چھوٹتے ہی سالار سے پوچھا۔ نہیں، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ سالار نے مسکرانے کی کوشش کی۔ لگ تو نہیں رہے ہو؟ کامران کی تشویش میں کچھ اور اضافہ ہونے لگا۔ وہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا تھا، آج خلاف معمول وہ آنکھیں چرا رہا تھا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بھی وہ بہت غور سے سالار کو دیکھتا رہا۔ وہ بے حد احتیاط سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ کامران کو حیرانی ہوئی، وہ اس قدر رش ڈرائیو کرتا تھا کہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے بڑے بڑے جیدار آدمی ڈرتے تھے۔ کامران کو یہ ایک مثبت تبدیلی لگی، مگر یہ واحد مثبت تبدیلی تھی جو اس نے محسوس کی۔ باقی تبدیلیاں اس کو پریشان کر رہی تھیں۔ اسٹڈیز کیسی جا رہی ہیں تمہاری؟ ٹھیک ہے۔ اس سفر کے دوران بھی اسی طرح کے جواب ملتے رہے تھے۔ یہ اس کے اپارٹمنٹ کی حالت تھی جس نے کامران کے اضطراب کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ کچھ مشتعل ہو گیا تھا۔ یہ تمہارا اپارٹمنٹ ہے سالار؟ مائی گاڈ! سالار کے پیچھے اس کے اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہی وہ چلا اٹھا تھا۔ سالار اپنی چیزوں کو جس طرح منظم رکھنے کا عادی تھا وہ نظم و ضبط وہاں نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہاں ہر چیز ابتر حالت میں نظر آ رہی تھی۔ جگہ جگہ اس کے کپڑے، جرابیں، جوتے بکھرے پڑے تھے۔ کتابوں، اخباروں اور میگزین کا بھی یہی حال تھا۔ کچن کی حالت سب سے بری تھی، باتھ روم کی اس سے بھی زیادہ۔ کامران نے سب کچھ شوق کی حالت میں پورے اپارٹمنٹ کا جائزہ لیا۔ کتنے ماہ سے تم نے صفائی نہیں کی ہے؟ میں بھی کر دیتا ہوں، سالار نے سب مہری کے عالم میں چیزیں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تم اس طرح رہنے کے عادی تو نہیں تھے، اب کیا ہوا ہے؟ کامران بہت پریشان تھا۔ کامران نے اچانک ایک میز پر سگریٹ کے ٹکڑوں سے بھری ایشٹرے کے پاس جا کر سگریٹ کے ٹکڑوں کو سونگھنا شروع کر دیا۔ سالار نے چبھتی ہوئی تیز نظروں سے اپنے بڑے بھائی کو دیکھا، مگر کچھ نہیں کہا۔ کامران نے چند لمحوں بعد وہ ایشٹرے نیچے پٹک دیا۔ سالار، واٹ آر یو اپ ٹو دس ٹائم؟ مجھے صاف صاف بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ ڈرگز استعمال کر رہے ہو تم؟ نہیں، میں کچھ استعمال نہیں کر رہا۔ اس کے جواب نے کامران کو خاصا مشتعل کر دیا۔ وہ اسے کندھے سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے باتھ روم کے آئینے کے سامنے لے آیا۔ شکل دیکھو اپنی، ڈرگ ایڈکٹ والی شکل ہے یا نہیں؟ اور حرکتیں تو بالکل ویسی ہی ہیں۔ دیکھو، نظریں اٹھاؤ اپنی، چہرہ دیکھو اپنا۔ وہ اب اسے کالر سے کھینچتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ سالار آئینے میں اپنے آپ کو دیکھے بغیر بھی جانتا تھا کہ وہ اس وقت کیسا نظر آ رہا ہوگا۔ گہرے حلقوں اور بڑی ہوئی شیپ کے ساتھ وہ کیسا نظر آ سکتا تھا؟ رہی سہی کسر ان محاسوں اور ہونٹوں پر جمی پپڑیوں نے پوری کر دی تھی جو بے تحاشا کافی اور سگریٹ پینے کا نتیجہ تھی۔ محاسوں کی وجہ سے اس نے روز شیو کرنا بند کر دی تھی۔ کچھ ناراضی کے عالم میں اس نے کامران سے اپنا کالر چھڑایا اور آئینے پر نظر دوڑائے بغیر باتھ روم سے نکلنے کی کوشش کی۔ لعنت برس رہی ہے تمہاری شکل پر۔ لعنت وہ لفظ تھا جو کامران اکثر استعمال کیا کرتا تھا۔ سالار نے پہلے کبھی اس لفظ کو محسوس نہیں کیا تھا، مگر اس وقت کامران کے منہ سے یہ جملہ سن کر وہ جیسے بھڑک اٹھا تھا۔ ہاں، لعنت برس رہی ہے میری شکل پر تو۔ وہ قدرے بھرے ہوئے انداز میں کامران کے سامنے تن کر کھڑا ہو گیا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ میں ڈرگز نہیں لے رہا تو میں نہیں لے رہا۔ آپ کو میرا یقین کرنا چاہیے۔ تم پر یقین؟ کامران نے طنزے لہجے میں اس کے پیچھے باتھ روم سے آتے ہوئے کہا۔ اس نے ہونٹ بھینچ لیے اور کمرے کی چیزیں سمیٹنے کا کام جاری رکھا۔
यूनिवर्सिटी जा रहे हो तुम? कामरान को अचानक एक और अंदेशा हुआ। जा रहा हूँ, वो चीजें उठाता रहा। कामरान को तसल्ली नहीं हुई। मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं तुम्हारा चेकअप करवाना चाहता हूँ। अगर आप ये सब करने आए हैं तो बेहतर है वापस चले जाएं। मैं कोई किंडरगार्टन का बच्चा नहीं हूँ, मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। कामरान ने इस बार कुछ कहने के बजाय उसके साथ मिलकर चीजें उठाना शुरू कर दी। सालार ने इत्मीनान का सांस लिया। उसका ख्याल था कि अब वो इस मामले पर दोबारा बहस नहीं करेगा, मगर उसका यह अंदाजा गलत था। कामरान ने उसके पास अपने क़याम को लंबा कर दिया। 2-3 दिन के बजाय वो पूरा 1 हफ्ता वहां रहा। सालार उसके क़याम के दौरान बाकायदगी से यूनिवर्सिटी जाता रहा, मगर कामरान उस दौरान उसके दोस्तों और प्रोफेसर से मिलता रहा। सेमेस्टर में फेल होने की खबर भी उसे सालार के दोस्तों से ही मिली थी, और कामरान के लिए एक शौक था। सालार से कुछ भी तवक्को की जा सकती थी, मगर सेमेस्टर में फेल होना, वो भी इस बुरी तरह से, जबकि वो कुछ अरसे पहले तक यूनिवर्सिटी के पिछले रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए टॉप कर रहा था। इस बार उसने सालार से इस मामले को डिस्कस नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान सिकंदर उस्मान को फोन करके सारे मामले से आगाह किया। सिकंदर उस्मान के पैरों तले एक बार फिर जमीन निकल गई। सालार ने अपना साबका रिकॉर्ड बरकरार रखा था। वो 1-1.5 साल के बाद उनके लिए कोई ना कोई नया मसला खड़ा करता रहता था, और हाशिम मुबीन वाले मामले को भी इतना ही अरसा होने वाला था। आप अभी उससे इस मामले में बात ना करें। यूनिवर्सिटी में कुछ छुट्टियां होने वाली हैं। आप उसे पाकिस्तान बुला लें, कुछ अरसे के लिए वहां रखें, फिर मम्मी से कहें कि वो उसके साथ वापसी पर यहाँ आ जाए, और जब तक उसकी तालीम खत्म नहीं हो जाती उसके साथ रहें। कामरान ने सिकंदर उस्मान को समझाया। सिकंदर उस्मान ने इस बार ऐसा ही किया था। वो बगैर बताए छुट्टियां शुरू होने से पहले न्यू हेवन पहुंच गए। उसका हुलिया देखकर सिकंदर उस्मान के पेट में गिरहें पड़ने लगी थी, मगर उन्होंने कामरान की तरह उससे बहस नहीं की। उन्होंने उसे अपने साथ पाकिस्तान चलने के लिए कहा। उसके एहतजाज और तालीमी मसरूफियात के बहाने को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने जबरदस्ती उसकी सीट बुक करा दी और उसे पाकिस्तान ले आए। वो रात के 1 बजे पाकिस्तान पहुंचे। सिकंदर और तैयबा सोने के लिए चले गए। वो अपने कमरे में आ गया। वो तकरीबन 1.5 साल बाद अपने कमरे को देख रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसे वो छोड़कर गया था। कपड़े तब्दील करने के बाद वो लाइट ऑफ करके अपने बेड पर लेट गया। वो फ्लाइट के दौरान सोता रहा था, इसलिए उस वक्त उसे नींद महसूस हो रही थी। शायद ये जुग्राफियाई तब्दीली थी जिसकी वजह से वो सो नहीं पा रहा था। मैं वाकई आहिस्ता आहिस्ता बेख्वाबी का शिकार हो जाऊंगा, उसने तारीकी में कमरे की छत को घूरते हुए कहा। कुछ देर उसी तरह बेड पर करवटें बदलते रहने के बाद वो उठ बैठा। कमरे की खिड़कियों की तरफ जाते हुए उसने पर्दे को हटा दिया। उसकी खिड़कियों के पार वसी साइड लॉन के दूसरी तरफ हाशिम मुबीन का घर नजर आ रहा था। उसने इतने सालों उस खिड़की के पर्दे आगे पीछे करते कभी हाशिम मुबीन के घर पर गौर नहीं किया था, मगर उस वक्त वो बहुत देर तक तारीकी में उस घर के ऊपर वाले फ्लोर की लाइट्स में नजर आने वाली उस इमारत को देखता रहा। बहुत सारी बातें उसे यकदम याद आने लगी थी। उसने पर्दे एक बार फिर बराबर कर दिए। वसीम के घर वालों को इमामा का पता चला। उसने अगले दिन नासरा को बुलाकर पूछा। नासरा ने उसे कुछ अजीब सी नजरों से देखा। नहीं जी, कहाँ पता चला? उन्होंने तो एक एक जगह छान मारी है, मगर कहीं से कुछ पता नहीं चला। उन्हें शक अभी भी आप पर ही है। सलमा बीबी तो बहुत गाली देती हैं आपको। सालार उसे देखता रहा। घर के नौकरों से भी पुलिस ने बड़ी पूछगछ की थी, मगर मैंने तो मजाले जरा भी कुछ बताया हो। उन्होंने मुझे काम से भी निकाल दिया था, मुझे भी, मेरी बेटी को भी। फिर बाद में दोबारा रख लिया। आपके बारे में मुझसे पूछते रहते हैं। शायद रखा भी उन लोगों ने दोबारा इसीलिए है कि यहाँ की खबरें मैं वहां देती रहूं। मैं भी आए बाएं शाये करके टाल देती हूँ। बात को कहां से कहां ले जा रही थी। सालार ने फौरन मदाखलत की। पुलिस अभी भी ढूंढ रही है? हाँ जी, अभी भी ढूंढ रही है, अभी भी तलाश कर रहे हैं। मुझे ज्यादा तो पता नहीं, वो लोग हर चीज छुपाते हैं नौकरों से। इमामा बीबी की बात भी नहीं करते हमारे सामने, मगर फिर भी कभी कभार कोई उड़ती उड़ती खबर मिल जाती है हमें।
سالار صاحب، کیا آپ کو بھی امامہ بی بی کا پتہ نہیں ہے؟ ناصرہ نے بات کرتے کرتے اچانک اس سے پوچھا۔ مجھے کیسے پتا ہو سکتا ہے؟ سالار نے ناصرہ کو گھورا۔ ایسے ہی پوچھ رہی ہوں جی، آپ کے ساتھ ان کی دوستی تھی، اس لیے میں نے سوچا شاید آپ کو پتا ہو۔ مجھے ایک بار آپ نے میرے ہاتھ کچھ کاغذات بھجوائے تھے، وہ کس لیے تھے؟ اس کا تجسس اب تشویشناک حد تک بڑھ چکا تھا۔ اس گھر کے کاغذات تھے، میں نے یہ گھر اس کے نام کر دیا تھا۔ ناصرہ کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، پھر وہ کچھ سنبھلی۔ پر جی، یہ گھر تو سکندر صاحب کے نام پر ہے۔ ہاں، مگر مجھے یہ تب پتا نہیں تھا۔ یہ بات تم نے ان لوگوں کو بتائی ہے کہ تم یہاں سے کوئی کاغذ لے کر اس کے پاس گئی تھی؟ ناصرہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ توبہ کریں جی، میں نے کیوں بتانا تھا؟ میں نے تو سکندر صاحب کو بھی نہیں بتایا، اور یہی بہتر ہے کہ تم اپنا منہ اسی طرح ہمیشہ کے لیے بند رکھو۔ اگر یہ بات ان کو پتا چلی تو بابا تمہیں سامان سمیت اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیں گے۔ تم ان کے غصے کو جانتی ہو، جاؤ اب یہاں سے، سالار نے ترشی سے کہا۔ ناصرہ خاموشی سے اس کمرے سے نکل گئی۔ وہ ویکینڈ پر کبھی کبھار ہائیکنگ کے لیے ماگلا کی پہاڑی پر جایا کرتا تھا۔ وہ ویکینڈ نہیں تھا، مگر اچانک ہی اس کا موڈ وہاں جانے کا بن گیا۔ ہمیشہ کی طرح گاڑی نیچے پارک کر کے وہ ایک بیگ اپنی پشت پر ڈالے ہائیکنگ کرتا رہا۔ واپسی کا سفر اس نے تب شروع کیا جب سائے لمبے ہونے لگے۔ وہ اندازہ کر سکتا تھا کہ اسے اپنی گاڑی تک پہنچنے میں 2 گھنٹے لگیں گے۔ واپسی کے سفر کو کچھ تیزی سے طے کرنے کے لیے وہ سڑک پر آ گیا جہاں سے عام طور پر لوگ گزرتے تھے۔ اس نے بھی کچھ فاصلہ ہی طے کیا تھا جب اسے اپنے پیچھے تیز قدموں کی آواز سنائی دی۔ سالار نے ایک نظر مڑ کر دیکھا۔ وہ 2 لڑکے تھے جو اس سے کافی پیچھے تھے، مگر بہت تیزی سے آگے آ رہے تھے۔ سالار نے گردن واپس موڑ لی اور اسی طرح اپنا نیچے کا سفر جاری رکھا۔ اسے اپنے حلیے سے وہ لڑکے مشکوک نہیں لگے تھے۔ جینس اور شرٹس میں ملبوس ان کا حلیہ عام لڑکوں جیسا تھا، مگر پھر چلتے چلتے اسے یکدم کوئی اپنے بالکل عقب میں محسوس ہوا۔ وہ برق رفتاری سے پلٹا اور ساکت ہو گیا۔ ان دونوں لڑکوں کے ہاتھ میں ریوالور تھے اور وہ اس کے بالکل سامنے تھے۔ اپنے ہاتھ اوپر کرو ورنہ ہم تمہیں شوٹ کر دیں گے، ان میں سے ایک نے بلند آواز میں کہا۔ سالار نے بے اختیار اپنے ہاتھ اوپر اٹھا دیے۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور بہت تیزی سے اس نے اسے کھینچتے ہوئے دھکا دیا۔ سالار لڑکھڑایا مگر سنبھل گیا۔ ادھر چلو، سالار نے کسی قسم کے مزاحمت کیے بغیر اس طرف جانا شروع کر دیا جہاں وہ اسے سڑک سے ہٹانا چاہتے تھے تاکہ کوئی یکدم وہاں نہ آ جائے۔ ان میں سے ایک تقریباً اسے دھکیلتے ہوئے اس راستے سے ہٹا کر جھاڑیوں اور درختوں کے بہت اندر تک لے گیا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھو، ایک نے درستی سے اس سے کہا۔ سالار نے خاموشی سے اس کے حکم پر عمل کیا۔ وہ جانتا تھا کہ وہ لوگ اس کی چیزیں چھینیں گے اور پھر اسے چھوڑ دیں گے، اور وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہتا تھا جس پر وہ دونوں مشتعل ہو کر اسے نقصان پہنچا دیں۔ ان میں سے ایک اس کے پیچھے گیا اور اس کی پشت پر لٹکا ہوا چھوٹا سا بیگ اتار لیا۔ اس بیگ میں کیمرہ، چند فلم رول، بیٹری، ٹیلیسکوپ، فرسٹ ایڈ کٹ، والیٹ، پانی کی بوتل اور چند کھانے کی چیزیں تھیں۔ جس لڑکے نے بیگ اتارا تھا وہ بیگ کھول کر اندر موجود چیزوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر اس نے والیٹ کھول کر اس کے اندر موجود کرنسی نوٹ اور کریڈٹ کارڈ کا جائزہ لیا۔ اس کے بعد اس نے بیگ میں ٹشو کا پیکٹ نکال لیا اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ بھی نکال لی۔ اب تم کھڑے ہو جاؤ، اس لڑکے نے تحکمانہ انداز میں کہا۔ سالار اسی طرح ہاتھ سر سے اوپر اٹھائے کھڑا ہو گیا۔ اس لڑکے نے اس کی پشت پر جا کر اس کی شرٹس کی جیبوں میں ہاتھ ڈال کر انہیں ٹٹولا اور اس میں موجود گاڑی کی چابی نکال لی۔ گڈ، کار ہے؟ سالار کو پہلی بار کچھ تشویش ہوئی۔ تم لوگ میرا بیگ لے جاؤ مگر کار کو رہنے دو۔ سالار نے پہلی بار انہیں مخاطب کیا۔ کیوں؟ کار کو کیوں رہنے دیں؟ تم ہماری خالہ کے بیٹے ہو کہ کار کو رہنے دیں؟ اس لڑکے نے درست لہجے میں کہا۔ تم لوگ اگر کار لے جانے کی کوشش کرو گے تو تمہیں بہت پرابلمز ہوں گی۔ صرف کار کی چابی مل جانے سے تم کار نہیں لے جا سکو گے، اس میں اور بھی بہت سے لاکس ہیں۔ سالار نے ان سے کہا۔ وہ ہمارا مسئلہ ہے، تمہارا نہیں، اس لڑکے نے اس سے کہا اور پھر آگے بڑھ کر اس کی آنکھوں سے گلاسز کھینچ لیے۔ اپنے جاگرز اتار دو۔ سالار نے حیرانی سے اسے دیکھا۔ جاگرز کس لیے؟ اس بار اس لڑکے نے جواب دینے کے بجائے پوری قوت سے ایک تھپڑ سالار کے منہ پر مارا۔ وہ لڑکھڑا گیا۔
چند لمحوں کے لیے اس کی آنکھوں کے سامنے تارے ناچ گئے۔ دوبارہ کوئی سوال مت کرنا، جاگرس تارو۔ سالار خوشگمی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دوسرے لڑکے نے اس پر تانے ہوئے ریوالور کے چیمبر کو ایک بار جتانے والے انداز میں حرکت دی۔ پھر لڑکے نے ایک اور تھپڑ اس بار سالار کے دوسرے گال پر مارا۔ اب دیکھو اس طرح، جاگرس تارو، اس نے سختی سے کہا۔ سالار نے اس بار اس کی طرف دیکھے بغیر نیچے جھک کر آہستہ آہستہ اپنے دونوں جاگرس اتار دیے۔ اب اس کے پیروں میں صرف جرابیں رہ گئی تھی۔ اپنی شرٹ اتارو۔ سالار ایک بار پھر اعتراض کرنا چاہتا تھا، مگر وہ دو تھپڑ کھانا نہیں چاہتا تھا۔ اگر ان دونوں کے پاس ریوالور نہ ہوتے تو وہ جسمانی طور پر ان سے بہت بہتر تھا اور یقیناً اس وقت ان کی ٹھکائی کر رہا ہوتا، مگر ان کے پاس ریوالور کی موجودگی نے یکدم ہی اسے ان کے سامنے بے بس کر دیا تھا۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اس لڑکے کی طرف بڑھائی۔ نیچے پھینکو، اس لڑکے نے تحقمانہ انداز میں کہا۔ سالار نے شرٹ نیچے پھینک دی۔ اس لڑکے نے اپنے بائیں ہاتھ کو جیب میں ڈال کر کوئی چیز نکالی۔ وہ پلاسٹک کی باریک ڈوری کا ایک گچھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی سالار کی سمجھ میں آ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں۔ وہ بے اختیار پریشان ہوا۔ شام ہو رہی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہاں اندھیرا چھا جاتا اور وہاں سے رہائی کس طرح حاصل کرتا۔ دیکھو مجھے مت باندھو، میں کسی کو کچھ نہیں بتاؤں گا۔ تم میرا بیگ، میری کار لے جاؤ، اس بار اس نے مدافعانہ انداز میں کہا۔ اس لڑکے نے کچھ کہے بغیر پوری قوت سے اس کے پیٹ میں گھوسا مارا۔ سالار درد سے دوہرا ہو گیا۔ اس کے منہ سے چیخ نکلی تھی، کوئی مشورہ نہیں۔ اس لڑکے نے جیسے اسے یاد کروایا اور زور سے ایک طرف دھکیلا۔ درد سے بلبلاتے ہوئے سالار نے اندھوں کی طرح اس کی پیروی کی۔ ایک درخت کے تنے کے ساتھ بٹھا کر اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اس کے دونوں بازوؤں کو پتلے سے تنے کے پیچھے لے جا کر اس کی کلائیوں پر ڈوری لپیٹنا شروع کر دی۔ دوسرا لڑکا سالار سے ذرا فاصلے پر ادھر ادھر نظریں دوڑائے ہوئے سالار پر ریوالور تانے رہا۔ اس کے ہاتھوں کو اچھی طرح باندھنے کے بعد اس لڑکے نے سامنے آ کر اس کے پیروں کی جرابیں اتاری اور پھر فرسٹ ایڈ کٹ میں موجود قینچی سے اس نے سالار کی شرٹ کی پٹیاں کاٹنی شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ پٹیوں کو اس نے ایک بار پھر بڑی مہارت کے ساتھ اس کے ٹخنوں کے گرد لپیٹ کر گرہ لگا دی۔ پھر اس نے ٹشو کا پیکٹ کھولا، اس میں موجود سارے ٹشو باہر نکال لیے۔ منہ کھولو۔ سالار جانتا تھا وہ اب کیا کرنے والا ہے۔ وہ جتنی گالیاں اسے دل میں دے سکتا تھا اسے دے رہا تھا۔ اس لڑکے نے یکے بعد دیگرے وہ سارے ٹشوز کے منہ میں ٹھونس دیے اور پھر شرٹ کی باہت بچ جانے والی پٹی کو گھوڑے کے لگام کی طرح اس کے منہ میں ڈالتے ہوئے درخت کے تنے کے پیچھے اسے باندھ دیا۔ دوسرا لڑکا بھی اطمینان سے بیگ بند کر رہا تھا۔ پھر چند منٹوں کے بعد وہ دونوں وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ ان کے وہاں سے جاتے ہی سالار نے اپنے آپ کو آزاد کرنے کی کوشش شروع کر دی، مگر جلد ہی اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ ایک بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو چکا ہے۔ اس لڑکے نے بڑی مہارت کے ساتھ اسے باندھا تھا۔ وہ صرف ہلنے جلنے کی کوشش سے خود کو آزاد نہیں کر سکتا تھا، نہ ہی ڈوری ڈھیلی کر سکتا تھا۔ وہ ڈوری اس کے حرکت کرنے پر اس کے گوشت کے اندر گھستی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بے حد خراب تھی۔ وہ نہ کسی کو آواز دے سکتا تھا، نہ دوسرے طریقے سے خود اپنی طرف کسی کو متوجہ کر سکتا تھا۔ اس کے ارد گرد قد آدم جھاڑیاں تھیں اور شام کے ڈھلتے سایوں میں ان جھاڑیوں میں اس کی طرف کسی کا متوجہ ہو جانا کوئی موت صحیح ہو سکتا تھا۔ اس کے جسم پر اس وقت لباس کے نام پر صرف گھٹنوں سے کچھ نیچے تک لٹکنے والی برمودا شارٹس کے علاوہ کچھ اور بھی نہیں تھا، اور شام ہونے کے ساتھ ساتھ خنکی بڑھ رہی تھی۔ گھر میں کوئی یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ ہائیکنگ کے لیے آیا ہوا ہے، اور جب گھر نہ پہنچنے پر اس کی تلاش شروع ہوگی تب بھی یہاں اس تاریکی میں درختوں اور جھاڑیوں کے درمیان بندھے ہوئے اس کے وجود تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ آدھے گھنٹے کی جد و جہد کے بعد جب اپنے پیروں کے گرد موجود پٹیوں کو ڈھیلا کرنے اور پھر انہیں کھولنے میں کامیاب ہوا، اس وقت سورج مکمل غروب ہو چکا تھا۔ اگر چاند نہ نکلا ہوتا تو شاید وہ اپنے ہاتھ پاؤں اور ارد گرد کے ماحول کو بھی نہ دیکھ پاتا۔ اکا دکا گزرنے والی گاڑیوں، لوگوں کا شور اب نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس کے ارد گرد جھینگروں کی آوازیں گونج رہی تھیں اور وہ گردن سے کمر تک اپنی پشت پر
درخت کے تنے کی وجہ سے آنے والی رگڑ اور خراشوں کو بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ درخت کی دوسری طرف اس کے ہاتھوں کی کلائیوں میں موجود ڈوری اب اس کے گوشت میں اتری ہوئی تھی۔ وہ ہاتھوں کو مزید حرکت دینے کے قابل نہیں رہا تھا۔ وہ کلائیوں سے اٹھتی ٹیسیں برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کے منہ کے اندر موجود ٹیشوز اب گل چکے تھے۔ ان کے گلنے کی وجہ سے وہ منہ میں لگام کی طرح کسی ہوئی پٹی کو حرکت دینے لگا تھا، مگر وہ گلے سے آواز نکالنے میں اب بھی بری طرح ناکام تھا، کیونکہ وہ ان گلے ہوئے ٹیشوز کو نہ اگل سکتا تھا نہ نگل سکتا تھا۔ وہ اتنے زیادہ تھے کہ وہ انہیں چوئنگم کی طرح چبانے میں بھی ناکام تھا۔ اس کے جسم پر کپ کپی طاری ہو رہی تھی۔ وہ صبح تک اسی حالت میں وہاں یقیناً ٹھٹر کر مر جاتا اگر خوف یا کسی زہریلے کیڑے کے کاٹنے سے نہ مرتا تو۔ اس کے جسم پر اب چھوٹے چھوٹے کیڑے رینگ رہے تھے۔ وہ بار بار اسے کاٹ رہے تھے۔ وہ اپنی برہنہ ٹانگوں پر چلنے اور کاٹنے والے کیڑوں کو جھٹک رہا تھا، مگر باقی جسم پر رینگنے والے کیڑوں کو جھٹکنے میں ناکام تھا، اور وہ نہیں جانتا تھا کہ ان چھوٹے کیڑوں کے بعد اسے اور کن کیڑوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر وہاں بچھو اور سانپ ہوتے تو۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی حالت مزید خراب ہو رہی تھی۔ آخر یہ سب میرے ساتھ کیوں ہوا ہے؟ آخر میں نے کیا کیا ہے؟ وہ بے چارگی سے سوچنے میں مصروف تھا۔ اور میں یہاں مر گیا تو میری لاش تک دوبارہ کسی کو نہیں ملے گی۔ کیڑے مکوڑے اور جانور مجھے کھا جائیں گے۔ اس کی حالت غیر ہونے لگی۔ ایک عجیب طرح کے خوف نے اسے اپنی گرفت میں لے لیا۔ تو کیا میں اسی طرح مروں گا یہاں اس حالت میں، بے لباس، بے نشان؟ گھر والوں کو پتہ تک نہیں ہوگا میرے بارے میں۔ کیا میرا انجام یہ ہونا ہے؟ اس کے دل کی دھڑکن رکنے لگی۔ اسے اپنی موت سے ایک دم خوف آیا، اتنا خوف کہ اسے سانس لینا مشکل لگنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے موت اس کے سامنے، اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ہو، اس کے انتظار میں، یہ دیکھنے کہ وہ کس طرح سے سک کر مرتا ہے۔ وہ درد کی پرواہ کیے بغیر ایک بار پھر اپنی کلائیوں کی ڈوری کو توڑنے یا ڈھیلی کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کے بازو شل ہونے لگے۔ 15 منٹ بعد اس نے ایک بار پھر اپنی جدوجہد چھوڑ دی، اور اس وقت اسے احساس ہوا کہ اس کے منہ کی پٹی ڈھیلی ہو گئی تھی۔ وہ گردن کو ہلاتے ہوئے اسے منہ سے نکال سکتا تھا۔ اس کے بعد اس نے ٹشو نکال دیے تھے۔ اگلے کئی منٹ وہ گہرے سانس لیتا رہا، پھر وہ بلند آواز میں اپنی مدد کے لیے آوازیں دینے لگا، اتنی بلند آواز میں جتنی وہ کوشش کر سکتا تھا۔ اس کا اندازہ بالکل ہسیانی تھا۔ آدھے گھنٹے تک مسلسل آوازیں دیتے رہنے کے بعد اس کی ہمت اور گلا دونوں جواب دے گئے۔ اس کا سانس پھول رہا تھا، یوں جیسے وہ کئی میل دوڑتا رہا ہو، مگر اب بھی کوئی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا تھا۔ کلائی کے زخم اب اس کے لیے ناقابل برداشت ہو رہے تھے، اور کیڑے اب اس کے چہرے اور گردن پر کاٹ رہے تھے۔ وہ نہیں جانتا تھا یک دم اسے کیا ہوا، بس بلند آواز سے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ زندگی میں پہلی بار بری طرح رو رہا تھا۔ شاید زندگی میں پہلی بار اسے اپنی بے بسی کا احساس ہو رہا تھا، اور اس وقت درخت کے اس تنے کے ساتھ بندھے سسکتے اسے احساس ہوا کہ وہ مرنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ موت سے اس طرح خوفزدہ ہو رہا تھا جس طرح نیو ہیون میں ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ کتنی دیر اسی طرح بے بسی کے عالم میں بلند آواز میں روتا رہا، پھر اس کے آنسو خشک ہونے لگے۔ شاید وہ اتنا تھک چکا تھا کہ اب رونا بھی اس کے لیے ممکن نہیں رہا۔ نڈھال سا ہو کر اس نے درخت کے تنے سے سر ٹکاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ اس کے کندھوں اور بازوؤں میں اتنا درد ہو رہا تھا کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ کچھ دیر میں مفلوج ہو جائیں گے، یا پھر وہ کبھی انہیں حرکت نہیں دے سکے گا۔ میں نے کبھی کسی کے ساتھ اس طرح نہیں کیا، پھر میرے ساتھ یہ سب کیوں ہوا؟ اس کی آنکھوں سے ایک بار پھر آنسو بہنے لگے۔ سالار، میرے لیے پہلے ہی بہت پرابلمز ہیں، تم اس میں اضافہ نہ کرو۔ میری زندگی پہلے ہی بہت مشکل ہے، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ اور مشکل ہوتی جا رہی ہے۔ کم از کم تم تو میری سچویشن کو سمجھو، میری مشکلات کو مت بڑھاؤ۔ درخت کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائے سالار نے اپنی آنکھیں کھول دی۔ اس کا حلق خشک ہو رہا تھا۔ نیچے، بہت دور اسلام آباد کی روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ میں تمہارے مسائل میں اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں مائی ڈیئر امامہ، میں تو تمہاری مدد میں گھل رہا ہوں۔
تمہارے مسائل ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تم خود سوچو، میرے ساتھ رہ کر تم کتنی اچھی اور محفوظ زندگی گزار سکتی ہو۔ سالار نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ سالار، مجھے طلاق دے دو۔ بھرائی ہوئی لجاجت آمیز آواز، سویٹ ہارٹ، تم کورٹ جا کر لے لو جیسا کہ تم کہہ چکی ہو۔ وہ اب چپ چاپ خود سے بہت دور نظر آنے والی روشنیوں کو دیکھ رہا تھا۔ کوئی اس کے سامنے جیسے آئینہ لے کر کھڑا ہو گیا تھا جس میں وہ اپنا عکس دیکھ سکتا تھا اور اپنے ساتھ ساتھ کسی اور کا بھی۔ میں نے ماما کے ساتھ صرف مذاق کیا تھا، وہ بڑبڑایا۔ میں اسے کوئی تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اسے اپنے الفاظ کھوکھلے لگے۔ وہ پتہ نہیں کس کو وضاحت دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ بہت دیر تک وہ اسی طرح اسلام آباد کی روشنیوں کو دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں۔ میں مانتا ہوں مجھ سے کچھ غلطیاں ہو گئیں۔ اس بار اس کی آواز بھرائی ہوئی سرگوشی تھی۔ میں نے جانتے بوجھتے اس کے لیے مسائل کھڑے کرنے کی کوشش کی۔ میں نے اسے دھوکہ دیا، مگر مجھ سے غلطی ہو گئی اور مجھے پچھتاوا بھی ہے۔ میں جانتا ہوں میرے طلاق نہ دینے سے اور جلال کے بارے میں جھوٹ بول دینے سے اسے بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہوگا۔ مجھے واقعی پچھتاوا ہے اس سب کے لیے، مگر اس کے علاوہ تو میں نے کسی اور کو کبھی دھوکہ نہیں دیا، کسی کے لیے پریشانی کھڑی نہیں کی۔ وہ ایک بار پھر رونے لگا۔ میرے خدا، اگر ایک بار میں یہاں سے بچ گیا، میں یہاں سے نکل گیا، تو میں امامہ کو ڈھونڈوں گا، میں اسے طلاق دے دوں گا، میں جلال کے بارے میں بھی اسے سچ بتا دوں گا۔ بس ایک بار مجھے یہاں سے جانے دیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو رہا تھا۔ پہلی بار اسے احساس ہو رہا تھا کہ امامہ نے اس کے طلاق دینے سے انکار پر کیا محسوس کیا ہوگا۔ شاید اسی طرح اس نے بھی اپنے ہاتھ بندھے ہوئے محسوس کیے ہوں گے جس طرح وہ کر رہا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے پہلی بار وہ امامہ کی بے بسی، خوف اور تکلیف کو محسوس کر سکتا تھا۔ اس نے جلال النصر کی شادی کے بارے میں اس سے جھوٹ بولا تھا اور اس کی جھوٹ پر امامہ کے چہرے کا تاثر اسے اب بھی یاد تھا۔ اس وقت وہ اس کے تاثر سے بے حد محظوظ ہوا تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور تک تقریباً پوری رات روتی رہی تھی اور وہ بے حد مسرور تھا۔ وہ اس وقت اس کی ذہنی اور جذباتی کیفیت کا اندازہ کر سکتا تھا۔ اس اندھیری رات میں اس گاڑی میں سفر کرتے ہوئے اسے اپنے آگے اور پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ واحد پناہ گاہ جس کا وہ سوچ کر نکلی تھی وہ جلال النصر کا گھر تھا اور سکندر سالار نے اسے وہاں جانے نہیں دیا تھا۔ وہ رات کے اس پہر وہاں اعصاب میں اترنے والی تاریکی میں بیٹھ کر ان اندیشوں اور خوف کا اندازہ کر سکتا تھا جو اس رات امامہ کو رلا رہے تھے۔ مجھے افسوس ہے، مجھے واقعی افسوس ہے، لیکن میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر وہ مجھے دوبارہ ملی تو میں اس سے ایکسکیوز کر لوں گا، میں جس حد تک ممکن ہوا اس کی مدد کروں گا، مگر اس وقت تو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میں نے کبھی کوئی نیکی کی ہے تو اس کے بدلے رہائی دلا دے۔ او گاڈ، پلیز پلیز پلیز۔ اس نے بہتے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ اپنی نیکیاں گننے کی کوشش کی جنہیں گنوا سکے۔ اس وقت پہلی بار اس پر یہ ہولناک انکشاف ہوا کہ اس نے زندگی میں اب تک کوئی نیکی نہیں کی تھی، کوئی نیکی جسے وہ اس وقت اللہ کے سامنے پیش کر کے اس کے بدلے میں رہائی مانگتا۔ ایک اور خوف نے پھر اسے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے زندگی میں کبھی خیرات نہیں کی تھی، وہ اس پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ وہ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس میں ٹپ خوش دلی سے دیا کرتا تھا، مگر کبھی کسی فقیر کے ہاتھ پھیلانے پر اس نے اسے کچھ نہیں دیا تھا۔ اسکول کالج میں مختلف کاموں کے لیے جب فنڈ جمع ہوتے تب بھی وہ ٹکٹس خریدنے یا بیچنے سے صاف انکار کر دیتا۔ میں چیریٹی پر یقین نہیں رکھتا۔ اس کی زبان پر روکھے انداز میں صرف ایک ہی جملہ ہوتا، میرے پاس اتنی فالتو رقم نہیں ہے کہ میں ہر جگہ لٹاتا پھروں۔ اس کا یہ رویہ نیو ہیون میں بھی جاری رہا تھا۔ یہ سب صرف چیریٹی تک ہی محدود نہیں تھا، وہ چیریٹی کے علاوہ بھی کسی کی مدد کرنے پر یقین نہیں رکھتا تھا۔ اسے کوئی ایسا لمحہ یاد نہیں آیا جب اس نے کسی کی مدد کی ہو۔
صرف امامہ کی مدد کی تھی، اور اس مدد کے بعد اس نے جو کچھ کیا تھا اس کے بعد وہ اسے نیکی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ وہ عبادت کرنے کا بھی عادی نہیں تھا۔ شاید بچپن سے اس نے چند بار سکندر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی ہو، مگر وہ بھی عبادت کے نزدیک ایک رسم تھی۔ اسے نیو ہیون میں وہ رات یاد آئی جب وہ عشاء کی نماز ادھوری چھوڑ کر بھاگ آیا تھا، اور اس کے ساتھ اسے اس ہاکر کو دیے ہوئے $50 بھی یاد آئے۔ شاید وہ واحد موقع تھا جب اسے کسی پر ترس آیا تھا۔ وہ مستقل اپنے ذہن کو اپنی کسی نیکی کی تلاش میں کھنگالتا رہا، مگر ناکام رہا، اور پھر اسے اپنے گناہ یاد آنے لگے۔ کیا تھا جو وہ نہیں کر چکا تھا؟ اس کے آنسو، گڑ گڑانا، رونا، سب کچھ یکدم ختم ہو گیا۔ حساب کتاب بالکل صاف تھا۔ وہ اگر آج اس حالت میں مر جاتا تو اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہوتی۔ 22 سال کی عمر میں وہاں بیٹھے کئی گھنٹے صرف کرنے پر بھی جس شخص کو اپنی کوئی نیکی یاد نہ آئے، جبکہ اس شخص کا IQ لیول 150 ہو اور اس کی میموری فوٹوگرافک، وہ شخص اللہ سے یہ چاہتا ہو کہ اسے اس کی نیکی کے بدلے اس آزمائش سے رہا کر دیا جائے جس میں وہ پھنس گیا ہے۔ What is next to ecstasy؟ اس نے ٹین ایج میں کوکین پیتے ہوئے ایک بار اپنے دوست سے پوچھا تھا، وہ بھی کوکین لے رہا تھا۔ مور ایکسٹیسی، اس نے کہا تھا۔ اس نے کوکین لیتے ہوئے اسے دیکھا۔ There is no end to ecstasy. It is preceded by pleasure and followed by more ecstasy. وہ نشے کی حالت میں اس سے کہہ رہا تھا۔ سالار مطمئن نہیں ہوا۔ No, it does end. What happens when it ends? When it really ends? اس کے دوست نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ You know it yourself, don't you? You have been through it off and on. سالار جواب دینے کے بجائے دوبارہ کوکین لینے لگا تھا۔ اس کی کلائیوں کے گوشت میں اتری ڈوری اسے اب جواب دے رہی تھی۔ پین، درد۔ What is next to pain؟ اس نے مزے کا خیز لہجے میں اس رات امامہ ہاشم سے پوچھا تھا۔ Nothingness۔ رسی نما کوئی چیز لہراتے ہوئے اس کے جسم پر گری تھی۔ اس کے سر، چہرے، گردن، سینے، پیٹ، اور وہاں سے تیز رفتاری سے رینگتی ہوئی اتر گئی۔ سالار نے کانپتے جسم کے ساتھ اپنی چیخ روکی تھی۔ وہ کوئی سانپ تھا جو اسے کاٹے بغیر چلا گیا تھا۔ اس کا جسم پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کا جسم اب جاڑے کے مریض کی طرح تھر تھر کانپ رہا تھا۔ Nothingness۔ آواز بالکل صاف تھی۔ And what is next to nothingness؟ تحقیر آمیز آواز اور مسکراہٹ اس کی تھی۔ Hell۔ اس نے یہی کہا تھا۔ وہ پچھلے 8 گھنٹے سے وہاں بندھا ہوا تھا، اس ویرانے، اس تاریکی، اس وحشتناک تنہائی میں۔ وہ پورا 1 گھنٹہ حلق کے بل پوری قوت سے مدد کے لیے پکارتا رہا تھا، یہاں تک کہ اس کا حلق آواز نکالنے کے قابل نہیں رہا تھا۔ نتھنگنیس سے ہیل، وہ ان دونوں کے بیچ میں کہیں معلق تھا، یا شاید نتھنگنیس میں داخل ہونے والا تھا اور ہیل تک پہنچنے والا تھا۔ تمہیں خوف نہیں آتا یہ پوچھتے ہوئے کہ ہیل کے بعد کیا آئے گا؟ دوزخ کے بعد آگے کیا آ سکتا ہے؟ انسان کے معتوب اور مغصوب ہو جانے کے بعد باقی بچتا ہی کیا ہے جسے جاننے کا تمہیں اشتیاق ہے؟ سالار نے وحشت بھری نظروں سے ارد گرد دیکھا۔ وہ کیا تھا؟ قبر یا دوزخ، یا زندگی میں اس کا ایک منظر؟ بھوک، پیاس، بے بسی، بے یار و مددگاری، جسم پر چلتے کیڑے جنہیں وہ خود کو کاٹنے سے روک نہیں پا رہا تھا، مفلوج ہوتے ہوئے ہاتھ پاؤں، پشت اور ہاتھوں کی کلائیوں پر لمحہ بلمحہ بڑھتے ہوئے زخم۔ خوف تھا یا دہشت؟ پتہ نہیں کیا تھا، مگر وہ بلند آواز میں پاگلوں کی طرح چیخیں مارنے لگا تھا۔ اس کی چیخیں دور دور تک فضا میں گونج رہی تھی، ضیانی اور جنونی انداز میں بلند کی جانے والی بے مقصد اور خوفناک چیخیں۔ اس نے زندگی میں اس طرح کا خوف کبھی محسوس نہیں کیا تھا، کبھی بھی نہیں۔ اسے اپنے ارد گرد عجیب سے بھوت چلتے پھرتے نظر آنے لگے تھے۔ اسے لگ رہا تھا اس کے دماغ کی رگ پھٹنے والی ہے، یا پھر نروس بریک ڈاؤن۔ پھر اس کی چیخیں آہستہ آہستہ دم توڑتی گئیں۔
اس کا گلا پھر بند ہو گیا تھا۔ اب صرف سرسراہٹیں تھیں جو اسے سنائی دے رہی تھی۔ اسے یقین ہو چکا تھا کہ اب وہ مر رہا ہے، اس کا ہارٹ فیل ہو رہا ہے، یا پھر وہ اپنا ذہنی توازن کھو دینے والا ہے۔ اور اسی وقت اچانک تنے کے پیچھے بندھی ہوئی کلائیوں کی ڈوری ڈھیلی ہو گئی۔ ہوش آواز کھوتے ہوئے اس کے اعصاب نے ایک بار پھر جھٹکا لیا۔ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے ہوئے اپنے ہاتھوں کو حرکت دی۔ ڈوری اور ڈھیلی ہوتی گئی، شاید مسلسل تنے کی رگڑ لگتے لگتے درمیان سے ٹوٹ گئی تھی۔ اس نے ہاتھوں کو کچھ اور حرکت دی، تب اسے احساس ہوا کہ درخت کے تنے سے آزاد ہو چکا ہے۔ اس نے بے یقینی کے عالم میں اپنے ہاتھوں کو سیدھا کیا۔ درد کی تیز لہریں اس کے بازوؤں سے گزری۔ کیا میں بچ گیا ہوں؟ کیوں؟ کس لیے؟ معاف ہوتے ذہن کے ساتھ اس نے اپنی گردن کے گرد موجود اس پٹی کو اتارا جو پہلے اس کے منہ کی گرد بندھی ہوئی تھی۔ بازوؤں کو دی گئی معمولی حرکت سے اس کے منہ سے کرہ نکلی۔ اس کے بازوؤں میں شدید تکلیف ہو رہی تھی، اتنی تکلیف کہ اسے لگ رہا تھا کہ وہ دوبارہ کبھی اپنے بازوؤں کو استعمال نہیں کر سکے گا۔ اس کی ٹانگیں بھی سن ہو رہی تھیں۔ اس نے کھڑے ہونے کی کوشش کی، وہ لڑکھڑا کر بازوؤں کے بل زمین پر گرا۔ ہلکی سی چیخ اس کے منہ سے نکلی۔ اس نے دوسری کوشش ہاتھوں اور گھٹنے کے بل کی۔ اس بار وہ کھڑا ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ دونوں لڑکے اس کے جاکرز اور گھڑی بھی لے جا چکے تھے۔ اس کی جرابیں وہیں کہیں پڑی تھیں، وہ اندھیرے منہ ٹٹول کر پہن سکتا تھا، مگر بازوؤں اور ہاتھوں کے استعمال میں لانا پڑتا، اور اس وقت یہ کام کرنے کے قابل نہیں تھا، نہ جسمانی طور پر نہ ذہنی طور پر۔ وہ اس وقت صرف وہاں سے نکل جانا چاہتا تھا، ہر قیمت پر۔ اندھیرے میں ٹھوکریں کھاتا، جھاڑیوں سے الجھتا، خراشیں لیتا، وہ کسی نہ کسی طرح اس راستے پر آ گیا جس راستے سے وہ دونوں ہٹا کر اسے وہاں لے آئے تھے، اور پھر ننگے پاؤں اس نے نیچے کا سفر طے کیا۔ اس کے پیروں میں پتھر اور کنکریاں چبھ رہی تھیں، مگر وہ جس ذہنی اور جسمانی عزت کا شکار تھا اس کے سامنے یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وقت کیا ہوا تھا، مگر اسے یہ اندازہ تھا کہ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی ہے۔ اسے نشانے میں کتنا وقت لگا، اس نے یہ سفر کس طرح طے کیا، وہ نہیں جانتا۔ اسے صرف یہ یاد تھا کہ پورے راستے بلند آواز سے روتا رہا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پر آ کر اسٹریٹ لائٹس کی روشنی میں بھی اس نے اپنے حلیے کو دیکھنے کی کوشش نہیں کی، نہ ہی کہیں رکنے کی خواہش کی، نہ ہی کسی سے مدد لینے کی۔ وہ اسی طرح روتا ہوا لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ اس سڑک کے کنارے فٹ پاتھ پر چلتا رہا۔ وہ پولیس کی ایک پیٹرولنگ کار تھی جس نے سب سے پہلے اسے دیکھا تھا، اور اس کے پاس آ کر رک گئی۔ اندر موجود کانسٹیبل اس کے سامنے نیچے اترے اور اسے روک لیا۔ پہلی بار ہوش و حواس میں آیا تھا، مگر اس وقت بھی وہ اپنی آنکھوں سے بہتے ہوئے آنسوؤں پر قابو پانے میں ناکام ہو رہا تھا۔ وہ لوگ اب اس سے کچھ پوچھ رہے تھے، مگر وہ کیا جواب دیتا۔ اگلے 15 منٹ میں وہ ایک ہاسپٹل میں تھا جہاں اسے فرسٹ ایڈ دی گئی تھی۔ وہ اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھ رہے تھے، مگر اس کا گلا بند تھا۔ وہ انہیں کچھ بھی بتانے کے قابل نہیں تھا۔ سوجے ہاتھوں کے ساتھ اس نے کاغذ پر اپنے گھر کا فون نمبر اور ایڈریس کا شیٹ دیا۔